الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ ایک مرتبہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آج کا یہ جمعہ ہم جو ہے عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک ہے، اس پر کیسا ایمان رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ہماری بات ہوگی۔ قبل اس کے کہ میں اپنا ٹاپک، اپنا موضوع آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت اور اہمیت کو سماعت کرتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کا دن جب آئے تو زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ وہ اس لیے کہ عام دنوں میں تو تمہارا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن جو مجھ پر محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کان سے سماعت فرماتا ہوں۔
لہذا آج جمعہ کا دن بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور کئی واقعات جو ہے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں درود پاک کے پڑھنے پر جو واقعات ہوئے ہیں، جس کو انعام ملا ہے، ایسے کئی واقعات بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل اور برکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب مل کر پھر سے ایک مرتبہ پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عقیدہ توحید کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے، یعنی دیکھیے اللہ ہے اور اس پر ایمان کیسے رکھنا ہے، یہ باتیں ایک ایمان والے کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سارے نبیوں نے اسی کی تبلیغ کی اور سب نے ایک ہی پیغام دیا توحید کا کہ رب ایک ہے۔ خبر اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر بات کروں، اس سے پہلے اور کچھ باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ دھیرے دھیرے جیسا وقت گزر رہا ہے لوگ کی ذہنیت بدل رہی ہے، لوگ کی سوچ الگ الگ جو ہے آپس میں بٹتے جا رہی ہے، کیونکہ جو ہے اہل ایمان کو، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کو مانتے وہ ہے اور ایک ہے، لیکن جو ہے کچھ لوگ جن کو دہریہ قسم کے لوگ کہتے ہیں، وہ آج بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان جو ہے نا خود بخود بن گئے ہیں، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو دہریہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ذہن رکھنے والے بھی لوگ آج کے دور میں پائے جاتے ہیں جو رب کا انکار ہی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عقلی طور پر بھی بات کو سمجھیں گے، اور ہماری سوچ، ہماری عقل سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کائنات کو بنانے والا ہے۔ یہ بات جو انسان کو اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی، ان عقل کے ذریعے سے بھی اگر وہ بندہ سمجھنے لگ جائے، سوچنے لگ جائے، تو یہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چیز خود بخود تو وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو بنانے والا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ آپ کی خود کی عقل بھی دیتی ہے۔ تو پہلے ہم عقلی طور پر جو ہے رب کے ایک ہونے پر اللہ ہے، اس کا ثبوت اگر ہم اپنے عقل سے بھی سوچا جائے تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، وہ آپ سمجھیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں عقلی طور پر اگر آپ کو سمجھنا ہے تو جیسا کہ چاند کو دیکھ لیں، سورجوں کو، تاروں کو، چاند سورج اپنے وقت پر آنا جانا، اور جو ہے دن کا اپنے وقت پر آنا جانا، دن و رات کا، اور یہ جو ہے کائنات، یہ زمین کو دیکھے، یہ آسمان جو بغیر پلر کا کھڑا ہوا ہے، آسمان کوئی پلر نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان جو بغیر پلر کا ہے، اتنی زمین جو پھیلا دی گئی ہے، اور پھولوں کی خوشبو، گلاب کی خوشبو الگ ہے، چمیلی کی خوشبو الگ ہے، کمل کے پھول کی خوشبو الگ ہے، پھول کی مختلف خوشبوؤں کو دیکھ لیں،
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ذہن میں یہ بات اتارتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو بنانے والا کوئی ہے جو ایک بنایا بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں دہریہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھا، اس دہریے نے انکار کیا کہ اللہ ہے ہی نہیں، اور وہ کہتا تھا کہ یہ زمین آسمان چاند سورج خود بخود بن گئے۔ اپنی عقل سے وہ لوگوں کو بہت متاثر کرتا تھا، طرح طرح کی باتیں کرتے پھرتا تھا۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں اس دہریے نے کہا کہ میں امام اعظم سے اس کا مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات پر کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ اس کی دلیل تھی، یہ سوچ تھی۔ لہذا بادشاہ نے امام اعظم کو اپنے دربار میں بلوایا، کہا آپ کر اس کو جواب دے، اس کو سمجھائے عقلی طور پر، کیونکہ وہ قرآن کو تو مانتا نہیں، قرآن حدیث کو تو اہل ایمان مانتے، ایمان والے۔ قرآن میں آیا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، حضور نے بتایا تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو قرآن کو ہی نہیں مانتے، حدیث کو، اسلام کو مانتے ہیں، جو دہریے ہے وہ دین کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اور یہ ہر دور میں لوگ رہتے ہیں ایسی سوچ والے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک شخص دہریہ تھا، تو بادشاہ نے امام اعظم کو بلوایا کہ آپ آئیے، آ کر جواب دیجیے۔ امام اعظم نے وقت بتایا، اور اس وقت پر وہ دہریہ بادشاہ کے محل میں بیٹھا ہوا تھا امام اعظم کے انتظار میں۔ امام اعظم تابعی بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا مزار بغداد میں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت دیا تھا، اس وقت کے کچھ تاخیر ہو گئی، کچھ دیر کے بعد محل میں پہنچے۔ تو اس دہریے نے کہا کہ اے امام، آپ اتنے بڑے مسلمانوں کے امام ہیں، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی بات سوچتے ہیں، اور آپ کو آنے میں دیر کیوں ہو گئی، وقت کی پابندی کیوں نہیں ہوئی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس کو عقل سے سمجھانا تھا کہ اللہ ہے، عقلی طور پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا کہ دیکھو، جب میں گھر سے نکلا تو محل تک آنے کے لیے مجھے ایک دریا پار کر کے آنا ہو، تو میں گھر سے نکل کر دریا کے پاس پہنچا، تو وہاں کوئی ملا یعنی کشتی چلانے والا نہیں تھا جو مجھے دریا پار کرا دے۔ تو میں کشتی والے کے انتظار میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ اچانک امام اعظم اس دہریے کو عقلی طور پر سمجھا رہے ہیں، اور یہ غور سے آپ بھی سنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک جھاڑ ہے، جھاڑ خود بخود کٹ کر نیچے گر گیا، اور اس کے خود بخود چکلے بن گئے، اور وہ کشتی بن گئی دیکھے دیکھے تک، اور میں اس پر بیٹھ کر دریا پار کر کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ جب یہ بات امام اعظم نے اس محل میں بادشاہ کے سامنے اس دہریے کو بتائی، تو دہریہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امام اعظم کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جھاڑ خود بخود گر جائے، اور اس جھاڑ کے لکڑیاں خود بخود کٹ جائے، اور جو ہے وہ کشتی بن جائے، اور کشتی بن کر جو ہے کشتی بن کر جو تمہیں یہاں اس دریا کو یہاں سے لے کر وہاں تک پار کر کر لا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اپنی عقل سے یہ بات مانتے ہو، ذرا غور کرے، تم جب اپنی عقل سے یہ بات مانتے ہو کہ ایک کشتی بغیر کسی بنائے والے کے نہیں بن سکتی، کشتی کو بنانا ہے تو اس کو بنانے والا ہوتا ہے، اس کو چکلے کاٹ کر جھاڑ کاٹنے والا ہوتا ہے، چکلے کاٹنے والا ہوتا ہے، اس کو جوڑ کر بنانے والا ہوتا ہے۔ جو ایک معمولی سی کشتی جو ہے بغیر بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود بن گیا، چاند تارے خود بخود بن گئے،
جو ایک معمولی سی کشتی نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ یہ مثال دے کر عقلی طور پر امام اعظم نے اس دہری کو سمجھایا تو فوراً ایمان لا لیا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی عقل سے بھی سوچیں تو یہ ہماری عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کائنات بنانے والا ہے۔ یہ عقلی طور پر ہے، کیونکہ اہل ایمان ہے، قرآن حدیث پر تو ہمارا ایمان ہے ہی، لیکن عقلی طور پر بھی اگر یہ باتیں سوچا جائے تو یہ عقل بھی گواہی دیتے کہ یہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جھاڑ کو ہی دیکھ لو، جھاڑ کی جڑیں بھی لکڑی کے ہے اور جھاڑ کے تان جو شاخ ہے وہ بھی لکڑی کے ہے۔ اب یوں تو فطرتاً لکڑی اوپر نہیں جاتی، لیکن غور کرو اس جھاڑ ہی کو دیکھ لو کہ دونوں چیز یعنی اس کی جڑ بھی لکڑی کے ہے اور اس کے تنے بھی لکڑی کے ہے، لیکن کچھ تنے لکڑی کا حصہ اوپر جا رہا ہے، کچھ زمین میں جا رہا ہے۔ تو اب لکڑی کی فطرت تو نہیں ہے کہ ہوا میں اڑے، ہوا میں اڑنے کی کوئی عادت اور فطرت ہوتی ہے، تو لکڑی کی تو عادت ہے ہی نہیں کہ وہ ہوا میں اڑے، لیکن یہ جو تنا ہے جھاڑ کا وہ اوپر جا رہا ہے، ایک حصہ نیچے جا رہا ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال دے کر سمجھا رہے کہ جس طرح لکڑی کا ایک حصہ اوپر جاتا ہے اور ایک کچھ زمین میں جاتا ہے جس کو جڑ کہتے ہیں، دونوں بھی لکڑی کے ہیں، لیکن کچھ حصہ اوپر جا رہا ہے کچھ زمین میں جا رہا ہے، تو اس کو اوپر بھجانے والا، زمین کے جڑیں بنانے والا وہی اللہ ہے۔ یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقلی طور پر بھی، میں آپ کو قرآن حدیث سے دلائل نہیں دے رہا ہوں، ایک اپنی عقل سے بھی سوچا جائے تو یہ عقل بھی کہتی ہے ہاں رب ہے کوئی بنانے والا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے جو ایک لکڑی کو ایک حصے کو اوپر بھیج رہا اور ایک زمین کے اندر اس کی جڑیں بنا رہا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے آ کر پوچھا کہ حضور یہ بتائیے اللہ ہے، خالق کائنات ہے، تو ساری کائنات کو بنانے والا وہی ہے، اس کا ہم عقلی طور پر ثبوت کیسے مانیں؟ کیونکہ قرآن حدیث کو ہر کوئی قرآن حدیث کو مانتا نہیں، کہ عقلی طور پر اس کائنات کو بنانے والا ہے یہ کیسے سمجھے؟ میں نے بیان کے شروع میں بھی کہا ہے کہ ہم اگر اس کائنات یعنی رب کی معرفت، اس کو کہتے ہیں معرفت کا معنی ہے پہچاننا، اگر رب کی معرفت ہم حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کو اتنا نور عطا فرمایا ہے اور ایسا روشن کیا ہے، اگر ہم اپنی عقل سے بھی سوچیں تو یہ کائنات بنانے والا ہے، یہ عقل بھی گواہی دیتی ہے۔ اس پر میں پہلے دلائل دے رہا ہوں آپ کو، اللہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں بھی اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ پھر میں آپ کو قرآن حدیث کی طرف لے کر آتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ حضور بتائیے عقلی طور پر کہ اللہ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں آپ ایک اتفاق سے ایک جھاڑ تھا، وہ جھاڑ کے قریب آپ کھڑے ہوئے تھے، جس کو آج کے دور میں شہدود کا جھاڑ کہتے ہیں، جو بالکل گرین کلر کے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر، جس کو اگر ہم بیچ میں سے اس کے جو ہے نا جڑ کو توڑے تو دودھ نکلتا ہے بڑا ہوا، جس کو بکری وغیرہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لہٰذا وہ شہبت کا داغ یا شہدود کا جھاڑ اس کو کہتے ہیں، وہ جھاڑ کے قریب آپ کھڑے ہوئے تھے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اگر عقل سے بتاؤں کہ اللہ ہے تو یہ جھاڑ بھی گواہی دے رہا۔ کہا کہ وہ کیسا؟ تو امام شافعی فرماتے دیکھو پتا تو ایک ہی ہے، جھاڑ کا جو یہ پتا ہے ایک ہی، لیکن اگر بکری کھائے تو دودھ بن جائے، اور جو ہے شہد کی مکھی اس کو چوسے تو شہد بن جائے، اور اسی پتے کو اگر جو ہے ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم بن جائے۔ پتا تو ایک ہے لیکن بکری کھانے سے دودھ بن رہا ہے، ریشم کا کیڑا کھانے سے ریشم بن رہا ہے، شہد کی مکھی اگر چوسے تو شہد بن رہا ہے۔ تو پتا تو ہے کہ لیکن جو لوگ جیسے غذا کھا رہے ہیں اس کا فیض الگ الگ مل رہا ہے۔ تو یہ جو فیض دے رہا ہے، بکری کو دودھ دے رہا ہے، اور جو ہے
ریشم کو کیڑے کو ریشم بنانے دے رہا ہے، اسی طرح جو ہے شہد کی مکھی کو جو ہے شہد بنا دے رہا۔ پتا تو ہے ایک، بکری کھائے تو دودھ بن جائے، مکھی چوسے تو شہد بن جائے، اور کیڑا کھائے تو ریشم بن جائے۔ تو یہ جو فیض الگ الگ مل رہا ہے، یہ فیض دینے والا اللہ ہے۔ امام شافعی نے بڑی پیاری مثال دے کر اس تحریک کو بات سمجھائی کہ قرآن حدیث تو تم سمجھنا چاہتے ہو، لیکن بعد میں اگر اپنی عقل سے بھی سوچے تو یہ پتا بھی بتا رہا ہے کہ اس پتے کے ذریعے سے بھی رب کو سمجھا جا سکتا۔ اب اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں، میں آپ کو پہلے ثبوت دے رہا ہوں اس بات کا، عقلی طور پر بھی اللہ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث تو ہے ہی، میں آگے بھی بتاؤں گا قرآن حدیث سے انشاءاللہ کہ رب کو کیسے ہم مانتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گا۔ یہ ساری باتیں، بچے سامنے آ جاؤ بیٹا، سامنے آ جاؤ، ٹیک گلے کر مت بیٹھو، چھوٹے بچوں کو پیچھے بیٹھا دو، آپ سامنے آ جائیے، کیونکہ عقلی طور پر میں آپ کو پہلے دلائل دے رہا ہوں۔ امام شافعی نے بڑی یہ پیاری بات بتائی، اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک میاں کو باہر بیٹھ جاؤ، بولو سراج جاؤ، بولو جاؤ، بولو باہر جاؤ، بولو بڑے بیچے نظر آ رہے ہو، آپ لوگ میری طرف نظر رکھیں اور تقریر سنیں، بالکل اطمینان ہے۔ اگر کسی کو جانا ہے تو فوراً چلے جائیے، خدا کے واسطے بیچ میں اٹھنا بالکل سب پسند نہیں ہے، بے ادبی ہے قرآن حدیث کی۔ خدا کے واسطے بیٹھے یار، روڈیو پہلوانوں اور سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، فونوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں ایسا اٹھک بیٹھک کرنا نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے امام شافعی نے جو مثال دی، ہمارے علماء نے بڑی اور پیاری بات فرمائی، اگر ہم جو بنے ہیں نطفے سے، اگر اس نطفے کو بھی ہم غور کریں تو اس میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ خالق کائنات یعنی اپنے رب کو پہچاننے کی معرفت خود انسان کے اندر بھی ہے، کہ انسان، کیونکہ دیکھیے ساری کائنات اگر بنی ہے، اس کا بننے کا کوئی سبب ہے۔ اگر یہ میک بنا تو بننے کا سبب لوہا ہے، لوہے کا بھی ایک سبب ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، اس سبب سے وہ بنتی ہے۔ اگر اس بات کو آپ سوچتے چلے جائیں، ہر چیز سبب سے بنتی ہے، ذریعے سے بنتی ہے۔ لکڑی کی سبب الگ ہوتا ہے، لوہے کا سبب الگ ہوتا ہے، پانی بھی اپنے سبب سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ بنتی ہے۔ اسی طرح ساری کائنات جو بنی ہے اس کا ذریعہ رب کائنات ہے، کیونکہ اللہ خالق کائنات ہے۔ اب اس کے آپ دیکھیں ایک گائے کے اندر، اگر جیسے کہ انسان، اگر ہم خود بھی غور کریں انسان بھی، تو انسان کے اندر بھی وہ کمالات ہیں کہ وہ رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے عقلی طور پر۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ابھی میں نے قرآن حدیث شروع نہیں کیا ہے، یہ تو ہم ہے ہی اہل ایمان، ہم قرآن حدیث کے، لیکن عقلی طور پر بھی ہم اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس بات کا ثبوت اگر ہم اپنی عقل سے بھی سوچیں تو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو بنے ہیں، ہم ایک پانی کا نطفہ ہوتا ہے انسان، پہلے ایک پانی ہوتا ہے نطفہ، جس کو عربی میں نطفہ کہتے ہیں، وہ باپ کی پیٹھ کی پشت میں ہوتا ہے، پھر نکاح کے بعد وہی نطفہ ماں کی پیٹ میں آتا ہے، اور اسی سے گوشت بنتا ہے، ہڈی بنتی ہے، چمڑا بنتا ہے، اس سارے ایک نطفے سے اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے۔ آنا کہ انسان کو اللہ پاک نے بنایا تو ایک نطفے سے، یہ عقل ہے، ایک نطفہ اگر عقلی طور پر سوچا جائے کہ ایک نطفہ اتنے خوبصورت انسان کو بنا دیتا ہے، اور اللہ جو ہے بغیر نطفے کے بھی انسان کو بنانے کے لیے خالق ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ پاک نے بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ لیکن اب ذریعہ سبب دیکھیں، ایک نطفے سے انسان بنایا گیا ہے، تو اتنا بڑا خوبصورت انسان بنا نطفے سے ہے، تو اس نطفے کو انسان کون بنا رہا ہے؟ وہی خالق کائنات ہے۔ اگر ہم سوچتے چلے جائیں تو یہ عقل بھی کئی باتوں کا ہمیں جو ہے گواہی دے رہی ہے کہ انسان جو ہے نطفے سے بنتا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء فرماتے ہیں، زمین پر بھی آپ غور کریں کہ ایک کسان جو بیج ڈالتا ہے، ایک بیج ڈالنے کے بعد اس پہ ہل چلاتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک آیت مبارکہ میں، تم سمجھتے ہو کہ کسان ہل چلاتا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پانی ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، تب جا کر اناج آتا ہے زمین سے؟ اللہ فرماتا نہیں، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر یہ کوزہ پارا ہے، آپ دیکھ لیں، سورہ واقعہ ہے، اور آیت نمبر 63 سے 67 ہے،
جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بیج ہے جو تمہیں اناج دیتا ہے، نہیں، کہ اگر ایک بیج ڈال کر کسان اس پر پانی ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے طریقے سے حفاظت کرتا ہے، بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے اس کی ساری محنت پانی میں چلی جاتی ہے، اناج آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر تم جب کیا سمجھتے ہو کہ بیج ہے اناج نکالنے والا؟ نہیں، اللہ فرماتا ہوں میں ہوں جو ایک بیج کے ذریعے جو ہے تمہیں اناج دیتا ہوں۔ سورہ واقعہ میں اللہ فرماتا ہے یہ بیج کے ذریعے میں تمہیں اناج دیتا ہوں۔ اس بیج کو پھوڑنے والا یہ نہیں کہ پانی ہے، کیونکہ اس بیج کو پھوڑنے والا رب ہے، اور اس رب نے اس بیج کے ذریعے اناج دینے کے جو ذریعے بنائے ہیں کہ اس بیج کو آکسیجن ہوا دیتی ہے، اور اس بیج کو طاقت سورج دیتا ہے۔ مجھے بتائیے، ہوا آکسیجن دیتی ہے، سورج طاقت دیتا ہے، اور جو ہے شبنم جو صبح صبح گرتی ہے اس سے اس کو پاور ملتا ہے اس بیج کو۔ تو یہ شبنم دینے والا، ہوا دینے والا، سورج کی کرنوں سے اس بیج کو طاقت دینے والا اللہ فرماتا ہے غور کرو ہے کون؟ فرماتا ہوں میں ہوں جو خالق کائنات ہو۔ میں پہلے آپ کو عقلی طور پر بار بار سمجھا رہا ہوں اپنی عقل سے کہ ہم جو ہے یہ ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اس سے اللہ کے خالقیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، اس کائنات کو بنانے والا۔ آپ غور کرتے جائے کہ ہم غذا کھاتے ہیں نا، چاہے چاول ہو، روٹی ہو، جو بھی ہم کھاتے ہیں، لیکن کون سی ایسی مشینری ہمارے پیٹ کے اندر ہے کہ کچھ چیزوں کو ڈیوائڈ کر سائنس ترقی کر گئی ہے۔ آج معلوم کر سکتے ہیں آپ گوگل پر بھی بیٹھے بیٹھے کہ جب کوئی شخص غذا کھاتا ہے، چاہے روٹی ہو، چاول ہو، جو چیز بھی کھاتا ہو، تو اس کے پیٹ میں جاتے کہ کچھ چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں رگوں کے ذریعے جا کر خون بنتا ہے، کچھ پیتے میں جاتے ہیں، کچھ جگر میں جاتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے غلیظات بن کر ٹوائلٹ کے ذریعے نکل جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کھایا تو آپ نے چاہے روٹی ہو یا غذا، لیکن اس کو پیٹ میں جانے کے بعد وہ کچھ چیزیں رگوں کی طرف جا رہی ہے، کچھ پتے کی طرف جا رہی ہے، کچھ جگر کی طرف جا رہی ہے، کچھ چیزیں دل کی طرف جا رہی ہے، اور کچھ چیزیں خالص کھایا تو روٹی تھا لیکن ڈیوائڈ ہو رہی ہے، جس سے خون بھی بن رہا ہے، جگر میں طاقت بھی بن رہی ہے، پتا بھی مضبوط ہو رہا ہے، جگر بھی مضبوط ہو رہا ہے، دل بھی مضبوط ہو رہا ہے، کھایا غذا ہے، لیکن اس کو ڈیوائڈ کرنے والا کون ہے؟ تو رب علماء فرماتا وہی خالق کائنات ہے۔ میں اپنے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے میں عقلی طور پر رب ہے، اور اس کے ذریعے ہم اپنی عقل سے بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن مشنری انسان آج اتنی ترقی کر لیا ہے، ایک سے ایک جو ہے نا مشنری نکل گئی ہے، کہ پہلے دور تھا کہ جو ہے مزدور جب کام کرتے تھے بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، تو ایک کام کے لیے 10 مزدور لگتے تھے، لیکن آج ایسی مشنری نکل گئی ہے 20 سے 30 مزدور کا کام ایک مشین کر بتاتا ہے۔ یعنی سائنس اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، لیکن اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سائنس جو ہے انسان جیسے دوسرے انسان کو بنا نہیں سکتی، انسان جیسے ہو بہو دوسرے انسان کو بنا نہیں سکتی۔ اگر بنائے تو اس کو روبوٹ کہا جا سکتے ہیں، روبوٹ ہوتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا، وہ الیکٹرک سے بنتا ہے، اگر جس کو انسان کی شکل آخر انسان بنا رہا ہے، لیکن ہو بہو انسان کی طرح بنانا اور اس کو اس طرح سے جگر دینا، پتے دینا، گردے دینا، اور اس کے رگوں میں خون پہنچانا، یہ کوئی انسان ایسی مشنری پیٹ کے اندر بنا ہی نہیں سکتا، اور اس بنانے والے ہی کو خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ نہ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی جو ہے اس چیزوں کو ہم اگر سوچتے جائیں تو عقل جو ہے نا رب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ ایک بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بھینس اگر کھاتی چارہ ہے، گھاس ہے، لیکن اسی گھاس سے کھا رہا ہے ایک ہی چیز، یعنی چارہ کھا رہی ہے، گھاس کھا رہی ہے، اور اسی سوراخ سے کھا رہی ہے۔ پیٹ میں جب غذا جاتی ہے تو مجھے بتائیے اسی پیٹ میں گوبر بھی ہے، اسی پیٹ میں دودھ بھی ہے۔ اب کون ہے جو گوبر کو بھی الگ کر رہا ہے؟ دودھ بالکل اتنا سفید ہوتا ہے، اتنا سفید اور پاکیزہ دودھ جب بھینس سے ہم نچوڑتے ہیں ذرا برابر اس میں داغ نہیں ہوتا، جبکہ اسی پیٹ کے اندر ہے جس پیٹ میں گوبر بھی بھرا ہوا ہے، جس پیٹ میں خون بھی بھرا ہوا ہے، جس پیٹ کے اندر گردے کلیجی سب ہے، لیکن اسی رب کائنات نے غذا تو کھائی تھے، ایک وہ گھاس تھا، وہ چارہ تھا، لیکن اسی رب کائنات نے اسی گوبر کے بیچ میں رہنے والے دودھ کو اس طرح نکال کر بتایا جو اتنا سفید کہ اس میں دھبا تک نظر نہ آئے، تو وہی تو خالق کائنات، اسی کو رب کہتے ہیں۔
جو بھینس سے دودھ ہے. میں یہ سب پھر بار بار آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ عقلی طور پر بات کرنے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہے, اس کا ثبوت ہم عقل سے بھی سوچا جائے تو اسے ملتا ہے. میں نے پھر کہا زمین آسمان کو آپ نے دیکھ لے, یہ آسمان بغیر پلر کا کھڑا ہوا ہے, یہ چاند اور تارے, سورج, یہ اپنے وقت پر آنا جانا دن اور رات کا جو ساری یہ باتیں بتا رہی ہے, یہ اس کو اچھا اس ذریعے سے بھی رب کو پہچانا جاتا ہے اور اس کو مواحد کہتے ہیں. یاد رکھیے آپ, مواحد جو ہوتا ہے, اگر مثال کے طور پر ایک آدمی دور جنگل میں ہو رہا ہے, جنگل میں رہتا ہے, وہاں تک دین کا پیغام اس کو پہنچا ہی نہیں, نہ اس کو مذہب کے بارے میں معلوم ہے, نہ دین کے بارے میں معلوم ہے, اس تک پہنچا ہی نہیں دین کا پیغام. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, اور دور جنگل میں پہنچا ہے. تو ہمارے علماء میں بحث ہوئی اس بات کی کہ بھائی ایک بندہ ہے دور کئی کھیڑے گاؤں میں جنگل میں رہتا ہے, لیکن اس تک دین پہنچا ہی نہیں, مذہب پہنچا ہی نہیں. اب وہ مر جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ یعنی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ کیونکہ دین پہنچنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے تب اس کو پکڑ ہوگی, لیکن ایک بندے تک دین مذہب پہنچا ہی نہیں, اب وہ دور جنگلوں میں رہتا ہے. لیکن آج تو اتنی ترقی کر رہے ہیں سائنس کے, سارے دنیا میں دین پھیلا ہے, لیکن پھر بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کئی ایسے کھیڑے جنگل میں رہتا ہے اور صبح بچپن سے بڑا ہوا, بوڑھا ہو گیا, مر گیا, اور اس تک کوئی مذہب پہنچا ہی نہیں, کوئی تعلیم پہنچی نہیں, کوئی دین پہنچا ہی نہیں, اور وہ مر گیا اسی حالت میں, اب وہ جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا؟ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر اس تک مذہب نہ بھی پہنچے تو وہ اپنی عقل کے ذریعے رب کو پہچاننا ضروری تھا, کیونکہ وہ اس کی عقل جو ہے نا, جو انسان اور جانور میں فرق ہے کیا؟ عقل کا ہی فرق ہے. جانور میں انسان میں دیکھیں, ہم بھی چلتے ہیں, جانور بھی چلتا ہے, ہم بھی سوتے ہیں, جانور بھی سوتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں, جانور بھی کھاتا ہے, اور جو ہے ہمارے اندر بھی شہوت ہے, جانور کے اندر بھی شہوت ہے. لیکن فرق انسان اور جانور میں ہے وہ یہ کہ اس کے اندر عقل دی گئی ہے انسان کو, جو جانور کو نہیں ہے. انسان کے اندر عقل ہے, تو یہ جو عقل جو ہے قرآن پاک میں ایک نہیں کئی آیات میں ذکر ہے عقل کا. میں آپ کو چپ بناوٹی باتیں نہیں بتا رہا ہوں, جس قرآن پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس میں عقل سلیم کا بھی ذکر موجود ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے انسان کو عقل دیا اور عقل سلیم عطا فرمایا ہے. تو یہ عقل دی کیوں؟ بھائی زبان دی چبانے کے لیے, مزہ چکھنے کے لیے, آنکھ دی دیکھنے کے لیے, کان دی سننے کے لیے اللہ پاک نے, زبان بولنے کے لیے دیا ہے, ہاتھ پکڑنے کے دیا ہے. تو انسان کے اندر جو پارٹس ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے, تو بنانے ہر پارٹس کا ایک اپنا اپنا کام ہے, اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اور اپنا اپنا مقصد ہے. ہاتھ کا کام پکڑنا ہے اس لیے ہاتھ بنایا گیا, زبان کا کام بولا اس لیے زبان بنائی گئی ہے. تو ہر پارٹس کا ایک اپنا اپنا کام ہے. تو انسان کو جو عقل دی ہے وہ کس لیے دی گئی؟ ذرا آپ غور کریں. تو عقل اس لیے دی گئی ہے کہ وہ سوچے اسی عقل سے کہ اس خالق کائنات, جس کائنات کو دے کر اپنی عقل سے سوچے کہ اس بنانے والے رب کو پہچانے. تو عقل اللہ کی معرفت کے لیے دی گئی ہے. سبحان اللہ. عقل جو ہے رب کو پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے, عقل رب کی پہچان کے لیے دی گئی ہے. تو ایک آدمی جنگل میں رہ رہا ہے, وہاں تک دین تو پہنچا نہیں, لیکن علماء فرماتے اس کو اپنی عقل سے سمجھنا ضروری تھا کہ یہ آسمان کو دیکھ کر سمجھے, چاند تاروں کو دیکھ کر سمجھے, زمین اور آسمان کو دیکھ کر سمجھے, دن اور رات کو دیکھ کر سمجھے. یہ اپنے وقت پر آنا جانا دن اور رات کا, اس کو دیکھ کر سمجھ کر رب کی پہچان حاصل کرنے والے کو مواحد کہتے ہیں. وہ پہچان لیا, وہ سمجھ جائے اپنی عقل سے ہاں یہ کائنات چلا لانے والا ہے. بھائی جب ایک معمولی سی گاڑی یا سائیکل ہمارے چلائے بغیر نہیں چلتی تو کائنات خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے. وہ اپنی عقل سے سمجھ جائے کہ ہاں اللہ ہے اور بنانے والا کوئی خالق ہے, زمین آسمان کا کوئی مالک ہے, چاند اور سورج کا مالک ہے, تاروں کا مالک ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, اور وہ اس پر یقین رکھ کر مر جائے تو اس کو مواحد کہتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے قرآن میں مواحد کا ذکر نہیں فرمایا, مومن کا ذکر فرمایا. کہ ایک عقل ہے رب کو پہچاننے کا ذریعہ. غور سے سنیں میری بات کو, ایک ہوتی ہے عقل, اس ذریعے سے بھی رب کو پہچانا جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کو اپنی عقل کے ذریعے پہچان لے اس کو مومن نہیں مواحد کہا جاتا ہے, مواحد کہا جاتا ہے. اور مومن کون ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں کا, مومن کا ذکر کہا.
मुवाहिद और मोमिन में फ़र्क क्या है कि अक्ल से जो रब को पहचाने वो मुवाहिद होता है, और जो नबी के ज़रिए पहचाने उसको मोमिन कहते हैं। मोमिन वो है जो नबी के ज़रिए रब को पहचाने, रसूल के ज़रिए रब को पहचाने। तो अल्लाह की मारिफत का सबसे बड़ा ज़रिया है क्या? मारिफत, मैंने फिर कहा आपको, अल्लाह की मारिफत का माना है पहचानना। तो आप मुझे बताइए अल्लाह को पहचानने का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? आप कहेंगे सूरज को देखकर हम पहचान लेंगे, चाँद को देखकर आप पहचान लेंगे, तारों को देखकर हम पहचान लेंगे, ये सारे कायनात को देखकर हम पहचान लेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर आप पहचान भी लेंगे इस कायनात को देखकर तो आप मुवाहिद बनेंगे, मोमिन नहीं बनेंगे। और अल्लाह ने मोमिनों का जिक्र कुरान में फरमाया है। फरमाया फिर हम पहचाने कैसा? मतलब चाँद और सूरज और सितारों के ज़रिए भी अल्लाह पहचाने जाता है, लेकिन नबी के ज़रिए खुदा पहचाने भी जाता है और मिल भी जाता है। पहचानना और है, मिलना और है। पहचानना और है और रब से मिलना और है। तो पहचानना और बात होती है अल्लाह को, और रब को पहचान कर मिलना, उसको राज़ी करना और बात होती है। तो अल्लाह राज़ी होता कब है? नबी के ज़रिए होता है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने कायनात में नबियों को भेजा है। अपनी पहचान का सबसे बड़ा ज़रिया रब राज़ी कैसे होता है? बेटा टीका लेकर मत बैठो जी, सीधा बैठो। अगर हाँ कमर में दर्द है तो आप बिल्कुल बैठिए, अगर आपकी पीठ में कमर में दर्द है तो, वरना टीका लेकर बेअदबी है, मस्जिद में भी टीका लेकर नहीं बैठा जाएगा। बिल्कुल अदब के साथ बैठे। फिर कह रहा हूँ कोई बेचैनी ना बताए, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठे। अगर जाना है तो फ़ौरन चले जाए, लेकिन उठक बैठक के चाले मत करें, कुरान हदीस की बेअदबी मत करें। अल्लाह हमें मस्जिदों का अदब और मस्जिदों से मोहब्बत और मस्जिद में अदब के साथ बैठने की तौफीक अता फरमाए। लिहाजा मैं रब के मारिफत अगर हम अक़ल से भी पहचाने उसको मुवाहिद कहते हैं, लेकिन नबी के ज़रिए से, क्योंकि आप देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि महबूब मैं तो पहचाना तो कायनात के ज़रिए से भी जाता हूँ, लेकिन पहचानना और बात है। लेकिन अगर मुझको मिलना है और मुझको राज़ी करना है तो अल्लाह पाक ने फरमाया जाओ वो तेरे पास है, वो तेरे पास है, और तेरे पास आकर मुझसे दुआ करे। जो तेरे पास आ जाता है और तेरे पास आकर मुझसे दुआ करता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर मैं राज़ी भी हो जाता और मिल भी जाता हूँ। तो खैर नबी बहुत बड़ा ज़रिया होता है रब की पहचान का। ये कायनात तो है ही, लेकिन कायनात से ज़्यादा नबी को अहमियत देना है। लेकिन मेरा टॉपिक अक़ायद नबूवत पर नहीं है, इंशाअल्लाह मैं वक्त मिला तो अक़ायद तौहीद पर मेरा बयान है, तौहीद पर हम बात करेंगे। अब ये सारी बातें अक़ली तौर पर भी हम समझ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब बात मैं अक़ल की ख़त्म करता हूँ। आज आप कुरान से पहले ईमान बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह है और रब को मानने कैसा, तो उसके लिए कुछ अक़ीदे हैं। अब आ जाए कुरान की तरफ। यहाँ तक तो मैं अपनी अक़ली तौर पर, क्योंकि दहरिया किस्म के लोग भी होते हैं, मैंने अभी बताया शुरुआत में कि वो रब को मानते ही, दहरिया उसको कहते हैं जो अल्लाह को मानता ही नहीं, उसको दहरिया। और आज भी होते हैं दहरिया बोलते हैं उसको। और आज भी आर्या समाज के लोग में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रब को मानते ही नहीं, वो कहते नहीं अल्लाह अल्लाह है ही नहीं कोई। तो सारी कायनात खुद ब खुद बन गए। मैंने उसके लिए सारे जवाबात शुरू से दिए हैं, इंटरनेट पर भी ये बयान इंशाल्लाह अपलोड होगा। अब यहाँ तक तो इसका जवाब था। अब आए हम अपना अक़ीदा कैसे रखें, रब को मान दें, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है। और ईमान वाले रब को कैसे मानते हैं और वो क्या क्या अक़ीदे हैं जिनका जानना हम तमाम के लिए ज़रूरी है। ईमान की बुनियाद अक़ीदा तौहीद और रिसालत है। ईमान की बुनियाद अक़ीदा तौहीद और रिसालत है। अब यहाँ देखिए, मैं आज इंशाअल्लाह, क्योंकि वहाबी बदअक़ीदा अक्सर ये बात कहते हैं ना, बदअक़ीदा मुल्ला है कि ये सुन्नी जो है ना अपने तकरीर में हमेशा नबी की तारीफ़ करते रहते हैं, वलियों की तारीफ़ करते हैं, कभी इनों का अक़ीदे पे बात करते हैं, कभी रब की तौहीद पर ये बात करते हैं। तो आप याद रखिए सबसे बेहतरीन जो सुन्नी रब की तौहीद पर बयान करता है वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रब की तौहीद को, क्योंकि रब को मानना और है, समझना और है। ये दोनों में फ़र्क कैसा मैं आगे चलकर बताऊंगा। और सुन्नी अक़ीदा तौहीद कैसे बयान करते हैं वो भी आपको अब समझ में आ जाएगा। लिहाजा इसीलिए मैंने आपका टॉपिक रखा है कि आज खट्टा बदअक़ीदा वहाबी मुल्लों को भी जवाब मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी जहाँ नबी और वलियों की तारीफ़ करते हैं वह रब की तारीफ़ के इस ज़रिए से बयान करते हैं जिसको देख कर सुनने वाला वजद में आ जाता है। अब आए मैं आपको कुरान से बताता हूँ। पहले तो कुरान में अल्लाह पाक कई जगह है कुरान पाक में जिसमें अल्लाह पाक ने अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया है। जैसे मैं जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह इखलास वाली,
جس میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. قل کہتے ہیں سارے علماء اس کی تحقیق، قل کہتے ہیں محبوب. قل کا معنی اے میرے حبیب، اے میرے محبوب آپ کہیے کیا، قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ میں ایک ہوں. بولے محبت سے اپنا ایک ہونے کی گواہی اللہ مصطفیٰ کے ذریعے سے منوا رہا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک ہوتا ہے رب کو پہچاننا عقل کا ذریعہ، اور ایک ہوتا ہے نبی کے ذریعے سے رب کو پہچاننا. دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہے. عقل سے جو رب کو پہچانے اس کو موحد کہتے ہیں، اور نبی کے ذریعے سے اللہ کو جو پہچانتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں. اور قرآن میں مومن کا ذکر آیا، مومنوں کو جنت کا وعدہ بات آئی ہے. تو لہٰذا اپنا ایک ہونے کا بھی اعلان اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے سے کرایا. محبوب ساری کائنات کہتی کہ میں ایک ہوں، وہ اور بات ہے، لیکن تو کہہ دے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب یہاں جو یہ سورہ تو الحمدللہ ہمارے مسلمان کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو یہ سورہ آسانی سے یاد ہے، سورہ اخلاص یاد ہوتا ہے، جس میں قل هو اللہ احد، محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد و بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اب یہاں میں آپ کو قانون شریعت سے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اللہ ہے، ایک ہے، اس پر ہمیں ایمان کیسے رکھنا چاہیے. اس پر اب یاد ہے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، یہ ساری باتیں ابھی جو گفتگو ہمارے اندر شروع ہونے جا رہی ہے، یہ ساری باتیں ایک ایمان والے کو سیکھنا فرض ہے. یہ ساری باتیں آپ کے لیے کیا ہے، فرض ہے. فرض یوں سمجھے کہ ضروری ہے. یہ ساری باتیں اپنے اندر لائے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اب اللہ ہے اور ایک ہے، اس پر ایمان کیسے لانا ہے، اس کو ایک کیسے ماننا ہے، اس پر ہمارے علماء نے جیسا کہ باہر شریعت میں بھی بڑی باتیں لکھی گئی ہے، لیکن یہاں میں آپ کو قانون شریعت سے کچھ عقیدے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. یہ عقیدے ہے، ہمیں پھر کہہ رہا ہوں بالکل توجہ کے ساتھ، سستی نہ کرے، کہلی نہ کرے، بالکل ایک ایک جملے کو غور سے سنے. جس طرح ہم فون میں وقت دے دیتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت دے دیتے ہیں، روڈیو پہلوانوں سود خوروں میں بیٹھ کر وقت دے دیتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ضروری ہے اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ کی عبادت بھی ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں جب تک ہم صرف نماز پڑھیں گے تبھی عبادت ہوگی؟ نہیں، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ کو نہیں کیا مل رہا ہے؟ تو اب بالکل شعور، بالکل توجہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ عقیدے سیکھنا فرض ہے آپ کے لیے. اور آپ کو عقیدہ نمبر 1 بتا رہا ہوں کہ اللہ کو ماننا کیسا ہے. اور پہلے علم الکلام میں ہمارے جو ہے نا عقیدے کے علماء نے کس طرح سے رب کو مانو تو کس طرح مانو، کیا کیا ماننا ضروری ہے، کیسا ماننا ضروری ہے، اس پر جو ہے 25 سے 26 عقیدے قانون شریعت میں لکھے گئے ہیں. میں ان 25 سے 26 عقیدے کی پورا مکمل تو تشریح نہیں کر سکتا، لیکن میں چند باتیں بتا کر انشاءاللہ آپ کو توحید کے بارے میں ایمان اور عقیدہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کا ایمان بالکل نیچے آ کر، کیونکہ یہ باتیں مدرسوں میں اکثر پڑھائے جاتے ہیں، لیکن میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں اللہ کو ماننا ہے، آپ کہیں گے کیسے مانیں، یعنی آپ کہیں گے نہیں بھائی اللہ کو تو مانا ایک مانا، ہم مانتے وہ ایک ہے. صرف اللہ کو ایک ماننے سے بات نہیں بنے گی، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کو. بھائی رب کو ایک ماننا، نبی کا کلمہ پڑھنے سے ہی بات نہیں ہوتی. اگر مانا ہے تو پھر اس کے کچھ رولز ہیں، اس کے کچھ تقاضے، ان تقاضوں کے ساتھ جو مانیں گے تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. آپ کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اللہ اولاد سے پاک ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف، اور مثال لے کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. جیسا کہ ایک باپ ہے، اب آپ کہیں گے میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں کہ میرے والد ہے، لیکن خالی باپ کہنے سے حق ادا نہیں ہوگا. صرف والد کو والد کہنے سے حق، ابا کو ابا کہنے سے حق ادا نہیں ہوگا، اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر والد کہہ رہے ہو تو پھر ان کو عزت بھی کرنا پڑے گا، والد کہہ رہے ہو ان کا ادب بھی کرنا پڑے گا، والد کہہ رہے ہو تو ان کے پیچھے پیچھے بھی چلنا پڑے گا، والد کہہ رہے ہو تو ان سے محبت بھی کرنا پڑے گا. صرف میرے والد کہنے سے بات نہیں بنے گی. صرف میرے والد ہے اور ایک بندہ ہے اور ایک میرا باپ ہے، میرے والد ہے لیکن گالی دے، ارے بھائی بیٹا ہو باپ کو گالی دے، مارے، بے عزتی کرے، اور جو ہے
اور ان کے عزت نہ کرے تو آپ کہیں گے تمہارے کون ہو نا؟ بولے باپ ہے. ارے باپ ہو تو باپ کے تقاضے بھی ادا کرو. اگر والد ہو تو والد کا ادب بھی تو. جب باپ مانا ہے، باپ ہے، تمہارے ابا ہے، تو ابا کے تقاضے بھی ہوتے ہیں نا، تعظیم بھی ہے، عزت بھی ہے، محبت. تو جو ابا کو ابا مانے اور تقاضے بھی ادا کرے تو وہ فرمانبردار بیٹا ہوتا ہے. وہ صحیح طور پر باپ کو باپ مان رہا ہے تاکہ ان کی عزت بھی کر رہا، محبت دے گا. یہ مثال دے رہا ہوں، صرف مثال ذہن میں رکھے آپ. اسی طرح رب کو مانا ہے، لیکن رب کو مانا ایک ہے، لیکن اس کے جو کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے ہی آپ نے یاد نہیں کیا تو آپ کا ایمان مکمل کیسے ہوگا؟ اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، اس کے کچھ معاملات بھی ہوتے ہیں. رب کو ایک ماننا تو اس تقاضوں کے ساتھ ایک ماننا ہے جو تقاضے آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں. اب رب کو ایک ماننے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیے آپ کیا کیا کس طرح سے مانے. تو عقیدہ نمبر 1 قانون شریعت، یہ کتاب میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور باہر شریعت میں بھی جو ہے یہ ساری باتیں لکھی ہے. عقیدہ نمبر 1 آپ دیکھیں، اللہ ہے. آپ دیکھیے کیسا ماننا ہے؟ ایک ہے. ایک تو آپ مانتے ہیں لیکن آگے بڑھیے اس کے تقاضے کیا ہے. ایک تو آپ مان رہے ہیں لیکن اس کے خود تقاضے ہیں. اللہ ہے، ایک ہے اور وہ پاک ہے. اب دوسرا کیا ہے؟ وہ کیوں بار بار وہ کیا ہے؟ پاک. اب آپ پاک کس کو کہتے ہیں؟ پاک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو جب مانا ہے تو پاک بھی ماننا ضروری ہے. صرف ایک مانا اور پاک نہیں مانا تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اللہ ہے، وہ پاک ہے. مطلب پاک کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے، صفیت، طہارت، اس کو پاکیزگی کہتے ہیں نا. یہ تو ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ کو جو پاک ماننا ہے تو کیسے مانے؟ بولے ہر عیب سے پاک مانے. بولے نا محبت سے. ارے یار اللہ کی محبت میں بولو سبحان اللہ، ہے نا. پاک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کمزوری سے، اللہ بیماری سے، اللہ کمزوری سے، اللہ ہر وہ بندہ جو کر سکتا اور ہر عیب سے اللہ، بولو نا اللہ پاک ہے. اب یہاں وہابی والا میں آپ کو عقیدہ بتاتا ہوں. یہاں رب کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، توحید جو سنی بیان کرتے ہیں نا، اس سنی وہابی کا جو جھگڑا ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ فاتحہ درود کا جھگڑا ہے. میں آپ کو بتانا کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کو جب ایک مانا تو بات نہیں بنے گی، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس تقاضوں کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا. اللہ ہے، ایک ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں لیکن اس کو ہر عیب سے پاک ماننا بھی ضروری ہے. آپ کہیں گے مولانا کون ہے جو اللہ کو کے اندر عیب تلاش کرتا ہے؟ مجھے بتائیے، آپ مجھے بات بولیے، جھوٹ عیب ہے یا نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا عیب ہے، گندی عادت ہے، گندی خصلت ہے، گندی مزاج. جھوٹ بولنا عیب ہے نا. لیکن اگر کوئی وہابی، میں آپ کو بتا، کوئی بندہ آیا اور آ کر آپ کے سامنے یہ کہے کہ نہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بھائی اللہ کو تو آپ ایک، میں تو اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو میں نے کہا بھائی تقاضے کہاں نہ ہو رہے ہیں؟ اللہ کو جب ایک مانا ہے تو اس کے تقاضوں کے ساتھ مان، کیونکہ وہ عیب سے پاک ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کون ہے جو اللہ کو جھوٹا بولے؟ بولے ہے کیا؟ کتابوں میں لکھتے ہیں. آج تو کتابیں مارکیٹ میں مل رہی ہے جن کو ہم آج کے دور میں وہابی کہتے ہیں. اب سمجھ رہے ہیں نوجوان بچوں، غور سے سنو، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ لوگ کو، نہ آپ کو جھگڑے کی بات بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے سنی اور وہابی میں فرق فاتحہ اور درود کا ہے. نہیں، میں یہی کچھ نظر کو دینا چاہتا ہوں. فاتحہ ہے کیا؟ مجھے بتائیے فاتحہ ہے کیا؟ جس پر ہم کلام پڑھتے کھانے پر، اور جو قرآن پر، جو کھانے پر قرآن پڑھا جائے اس کو جو ہے نا شیطان نہیں کھاتا. آپ نے حدیث نہیں پڑھا، سرکار نے نہیں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع. جو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتا ہے تو لہٰذا اس کو شیطان نہیں کھا سکتا. معلوم کیا ہوا؟ جس کھانے پر قرآن پڑھا جائے اس کو شیطان نہیں کھاتا. اب یہ نہیں کھاتے یہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. یہاں معاملہ فاتحہ درود کا ہے ہی نہیں، نہ سلام کا ہے نہ فاتحہ درود کا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. وہابیوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ ساری کتابیں آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے. آپ دیکھیں، اب اس کتاب کا نام میں آپ کو بولتا ہوں لیکن پڑھے نہیں. اگر میرے پاس کوئی پھر بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ بھائی وہابی بھی ایسے بولتے ہیں، تو میں اس کا ثبوت کے طور پر میرے پاس یہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہے. جیسا کہ تقویۃ الایمان کتاب کا نام ہے، تقویۃ الایمان، اور اس کتاب کو لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی ہے. اسماعیل دہلوی نے
تقویۃ الایمان میں بات کھلم کھلا لکھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہے لیکن بولتا نہیں کہتے. میں نے کہا یہ تم کس تقاضے کو رب کو مان رہے ہو اور یہ کیا توحید تم بیان کر رہے ہو؟ توحید تو ہم اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں. جو توحید کے تقاضے ہیں، جو رب کو ماننے کے تقاضے ہیں، جن تقاضوں کے ذریعے سے رب کو مانا جاتا ہے، وہ تقاضے کسی وہابی ملا نے نہیں، بزرگان دین نے ہمیں بتائے ہیں. لہذا جو وہابی جو ہے نا، یہ جھگڑا ہے، یہ اختلافات ہے. ہم ان کی کتابوں کو پکڑ دے کا یہ کیا تم کہہ رہے ہو اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ انہوں نے ہم صحیح بول رہے ہیں کہ اللہ بول سکتا ہے، قادر ہے، بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. میں نے کہا وہ تم کس خدا کو مانتے ہیں پتہ نہیں ہے، اور جس ذریعے سے ہم نبی کو خدا کو مانتے ہیں نا، وہ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ ہے ایک مانا، لیکن اس کو پاک ماننا بھی ضروری ہے. اب اور ایک بات ہے، وہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. اس کی کوئی مثال ظاہر ضرور بات ہے، ذہن میں بار بار کروں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ بے مثل ہے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتا. اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میں غور مت کرو کیسا ہے، اللہ میں غور مت کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. سرکار نے فرمایا اللہ میں غور مت کرو، اللہ کی نشانیوں میں غور کرو. اتنا بڑا آسمان بغیر پلیر کے بنا دیا، اللہ کی نشانی ہے. یہ چاند تاروں کو دیکھے. آج سائنس، جو بچے سائنس پڑھتے جانتے ہیں کہ آسمان پر، ارض پر جو ہے بڑے بڑے ایسے ستارے ہیں جو زمین سے زیادہ بڑے ہیں. جب ستارے چاند اور سورج یہ تاروں سے بھی بڑے ہیں، جب تارے ایسے ہیں آسمان پر، یہ سائنس ترقی کر بات بتا رہی ہے. جو بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ آسمان پر ایسے ایسے ارض، ایسے ایسے تارے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں. جب تارے زمین سے بڑے ہیں تو چاند تاروں سے بڑا ہے اور سورج چاند سے بھی بڑا ہے. تو اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ رب کائنات ہے. غور کرے تو لہٰذا اللہ کی کوئی مثال نہیں. جب اس کے نشانیوں پر ہمیں غور کرے تو رب سمجھ میں آتا ہے، رب کی طاقت اور قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. تو لہٰذا اللہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. اب یہاں میں آپ کو اور بات بتاتا ہوں، آپ آگے دیکھیں کہ اللہ بے عیب ہے، ہر کمال اور خوبی کا جامع ہے. کوئی کسی بات میں نہ اس کا شریک، نہ برابر، نہ اس سے بڑھ کر. مائے صفات کمالیہ کے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ دی صرف اسی کی ذات اور صفات کے لیے ہے. یعنی اللہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رہے گا. اور وہ اگر کوئی اس کائنات میں کہے کہ کوئی ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ صرف اللہ ہے. اور ہمیشہ رہنے والا بولے محبت سے. ہاں، یہ جو اللہ میں آپ ذکر ہے نا، بزرگان نے فرماتے جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرا نام لے تبھی نکلتا ہے. لہٰذا بولتے رہے کہ ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ رہے گا، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں، نہ اس کو نہ سستی آنے والے نہیں، نہ جو جس کو سستی نہ آئے، کالی نہ آئے، وہ ہر عیب سے پاک. وہ کون؟ یہ ذہن میں رکھے آپ. اب آپ دیکھیں، کیونکہ بعض لوگ وہابی بد عقیدوں کے نزدیک اللہ پاک جو ہے نا، آپ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے. یہ بھی عقیدہ رکھے، اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی چیز کا محتاج ہے. مطلب کیا ہے؟ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. کسی چیز سے مراد، جیسا کہ آپ دیکھیں، ہم دیکھنے کے لیے کہیں کے محتاج ہیں، آنکھوں کے محتاج، سننے کے لیے کان کے محتاج، پکڑنے کے لیے ہاتھ کے محتاج، چلنے کے لیے پیر کے محتاج، کھانے کے لیے دانت اور زبان کے محتاج ہے. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. آپ کہیں گے جب قرآن میں اللہ پاک فرماتا میں دیکھتا بھی ہوں، سمیع بصیرا، اللہ دیکھنے والا، سننے والا ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یاد اللہ میرے ہاتھ ہے، میں اے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. تو یہ ساری آیتیں متشابہات ہے. یہاں آپ کو اللہ کا جسم ثابت کرنا نہیں، معاذ اللہ، اللہ جسمانیت سے پاک ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ جسمانیت سے، جسمانیت سے، ہاتھ پیر سے، ادھر نیچے اوپر سے، دائیں بائیں سے،
اس ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، اس لیے اس کو ہر عیب سے پاک مانا جاتا ہے۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو ہمارے اندر عیب ہو جاتا ہے، آنکھیں نہ ہو تو ہمارے اندر عیب ہو جاتا ہے، کان نہ ہو تو ہمارے اندر عیب ہو جاتا ہے، پیر نہ ہو تو ہمارے اندر عیب ہو جاتا ہے، اور وہ رب کائنات ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لے بات کو، ان تقاضوں کے ساتھ رب کو ایک ماننا ہے، صرف اللہ کو ایک مانا۔ آپ کہیں گے کون ہے جو اہل حدیث میں قائم؟ وہ اہل حدیث جماعت جو لال کپڑے اوڑھ کر مدینہ منورہ میں وہ شرک کر رہے ہو، تم لوگ شرک کر رہے ہو، درگاہوں کو جا کر شرک کر رہے ہو۔ کتابیں لکھی گئی ہمارے حیدرآباد میں کہ درگاہ شرک کے اڈے ہیں، اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہے۔ حیدرآباد کا ایک اہل حدیث مولوی کھٹا مولوی نے لکھا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ بزرگان دین کو شرک کے اڈے بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے توحید اللہ کو ماننے کا طریقہ دیکھیں، جو جو خوبیاں ہم رب کے لیے مانتے ہیں، مجھے بتائیے کیا وہ خوبیاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا اللہ ہے اور خود سے ہے، بولنا سبحان اللہ، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کبھی فنا نہیں رہے گا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیے یہ سارے خوبیاں ہم جو رب کے لیے مانتے ہیں، صرف اللہ ہی کے لیے مانتے ہیں، نہ نبی کے لیے مانتے ہیں، نہ ولی کے لیے مانتے ہیں، تو ہم شرک کیسے ہوگا؟ لہذا یہاں اہل حدیث فرقے نے جو اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے توحید کے ماننے والے ہیں، تم لوگ شرک کر رہے ہو، تو یہ اپنے توحید کا نعرہ لگانے والے اہل حدیث فرقہ جو ہے نا، اپنی کتابوں میں لکھتا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، یہ وہابیوں کے قریب بتا رہا ہوں، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے اس میں برائی کیا ہے؟ قرآن میں آیت بھی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ عرش پر اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرمائے، یہ جملہ کہنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دیکھو، جب اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، آسمانوں کے اوپر عرش ہے، عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اللہ کے لیے جگہ مقرر کر رہے ہیں، اور اللہ جگہوں سے بھی، اور بولو محبت سے سبحان اللہ بھی بولتا رہا، اللہ جگہ سے بھی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کروں، اللہ کسی چیز کا محتاج، اگر ہم بیٹھنے کے لیے جگہ کے محتاج، سننے کے لیے اللہ، جب مانا کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو جگہ کا محتاج کیسے ہوگا؟ سمجھو بات کو، وہ جگہ کا محتاج کیسے ہوگا؟ تو یہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ عرش پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر معاذ اللہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو مجھے بتائیے آپ، میں جو بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کرسی پہ ہے نا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ کرسی کو میں جگہ، جتنی کرسی پہ جگہ بیٹھا ہے میں نے احاطہ کر لیا جگہ کا۔ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس جگہ کو احاطہ کرے ہوئے ہیں، یعنی آپ کا جسم اتنا ہے جتنا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، احاطہ کرے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک ہے، وہ احاطے سے بھی پاک ہے، وہ جگہ سے بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتا ہے اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، تو اس کے لیے جگہ یعنی احاطہ، اللہ کے لیے احاطہ کرنا یہ بزدلی ہے اور یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احاطے سے بھی پاک ہے۔ بولا محبت سے سبحان، ہم بیٹھے ہیں جگہ کے احاطہ کرا، یہ گھیر جائے راؤنڈنگ، اس سے جتنی ہم جگہ بیٹھ جائے اور یہ احاطہ ہوگا، راؤنڈنگ ہو گئی، اور اللہ اس سے بھی پاک، اللہ احاطے سے پاک، جگہ سے پاک ہے، کیونکہ ساری جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ مخلوقات ہے، مخلوق میں عرش بھی آ گیا، آسمان بھی آ گیا، مخلوق اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنے، مخلوق، ساری مخلوق حادث ہے، حادث اس کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں، بولو نا بعد میں، جیسے کہ آسمان پہلے نہیں تھا بعد میں، زمین پہلے نہیں تھی بعد میں، پانی پہلے نہیں تھا بعد میں، تو جو حادث اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں بنے، اور اللہ وہ ہے جو پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تو خالق ہے اور یہ عرش مخلوق ہے، تو خالق مخلوق کا محتاج کیسے ہوگا؟ جگہ کا محتاج کیسے ہوگا؟ جگہ کس طرح؟ اس لیے ہمارا علماء فرماتے ہیں اللہ کو اوپر والا بھی مت کہو، اوپر والا کہنا منع ہے، باہر شریف میں لکھا ہے مسئلہ، ہمارے علماء فرماتے ہیں اوپر والا، اکثر کہتا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے یار، یہ لفظ ہم سنیوں میں بھی اکثر بولا جاتا ہے، اللہ کو لفظ اوپر والا کہنا اس لیے منع ہے کہ اللہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے بھی پاک ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ،
اوپر کہہ کر ہم جگہ فکس کر رہے ہیں، اوپر کہہ کر ایک جگہ فکس کر رہے ہیں، اور اللہ جگہ سے پاک۔ میں بار بار کر رہا ہوں، اللہ جگہ کا محتاج، اللہ جگہوں کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کو اوپر والا نہیں کہا جائے گا۔ یہ ساری بات اب دیکھیں عقیدہ نمبر 2 سنیں آپ، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، یعنی وہ نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے، لہذا زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و سیرت، زمن و مقدار جیسے نقصان و حلول سے وہ سارے چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ بھائی آپ ادھر بیٹھے ہیں، اس طرف کا ایک جہت ہوگا، علاقہ ہوگا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جہت ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ادھر ادھر سے بھی پاک ہے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ یہ توحید بیان کر رہا ہوں میں آپ کو، توحید کے تقاضے آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف اللہ کو ایک بولنے سے مان نہیں چلے گا، اس کے تقاضوں کے ساتھ رب کو ایک ماننا ہوگا۔ یہ رب کو ایک بولے تو جسم سے پاک مانو، رب کو ایک بولے ہر عیب سے پاک مانو، رب کو ایک مانا ہے تو اس کو ہر جو ہے نا وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس سے محتاج، سب اس کے محتاج ہے، اس اور آپ کو رب کو ایک مانا ہے تو کیا کعبے کی طرف ہی چہرہ کرو تو اللہ وہیں دیکھتا ہے نا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگا حضرت آپ دعا کرتے وقت جو ہے نا قبلے کی طرف پیٹ کر دعا لوگوں کی طرف کر کہتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی دعا چاہے ادھر منہ کر کرو، ادھر منہ کر کرو، ادھر منہ کہیں پر بھی کرو، کہیں پر بھی دعا کرو، کیا کہیں ایسی بات ہے کہ اللہ صرف قبلے کی طرف ٹھہرا ہو اور ادھر جہاں سے ہم نماز پڑھتے قبلے کی طرف چہرہ کر کیا اسی طرف دیکھنے سے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ اللہ ادھر ادھر دائیں بائیں سے نہیں اس طرف ملے گا، کیونکہ اللہ کے لیے جہاد کا ماننا بھی جو ہے نا کفر ہے، لہذا یہ غلط ہے۔ اس جہاد میں اللہ ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ کا گھر سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے۔ اگر اس نے کہے گا مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ تو آپ کو کہنا جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ گھروں سے بھی پاک ہے۔ بولا نا محبت سے سنا، اللہ گھروں سے پاک، جہاد سے پاک، لہذا کدھر بھی منہ کر دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دعا جیسا نماز کا قبلہ جو ہے نا کعبۃ اللہ ہے، اسی لیے ہم کعبے کی طرف ایک سمت چہرہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کعبہ ہمارا خدا ہے، بلکہ ہم ایک سمت مقرر کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح نماز کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف کرنا یہ سنت ہے۔ دعا کر اب چاہے دعا کدھر بھی منہ کر کے کرو، لیکن ہتھیلی آسمان کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کا یہ ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، اور یہ حضور کی سنت مبارک ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا سنی کہ ہمیں چھیڑنا نہیں، لہذا ہم جو ہے نا سارے دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں الحمدللہ۔ آئیے میں نے آپ کو 2 عقیدے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، اور اللہ کی اور ایک عقیدہ نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نہ مخلوق نہ مقدور، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے۔ اس کی ذات اور اس کی صفات، آپ کہیں گے ذات کیا ہے اور صفت کیا ہے؟ میں بار بار کر رہا ہوں، یہ باتیں اکثر جو ہے نا مدرسوں میں سمجھاتا میں بہت نیچے کر سمجھاؤں گا آپ کو، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ذات اور صفات یہ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہے۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ صفت کہتے ہیں خوبی کو، صفت کہتے ہیں کس کو؟ صفت کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کو۔ جیسا کہ اللہ ہے، اس کی ذات، اس کا وجود ہے، لیکن وہ جسمانی سے پاک، جگہ سے پاک، جہت سے پاک، وہ کیسا دکھتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، بس ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ میں غور مت کرو، اللہ کی قدرت میں غور کرو۔ اللہ کیسا ہے؟ اللہ میں غور مت کرو، نہ کسی چیز کا وہ محتاج ہے، لیکن اس کی جو صفت ہے، اس کے صفت ہے وہ ذات، اس کی صفت بھی اپنے خود کے ہے، یعنی اللہ ہے اور وہ رحیم ہے، اس کا رحیم ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی خوبی ہے، اس کی خوبی ہے۔ اب جیسا کہ آپ ہے اور آپ کے اندر ایک بہت اچھی عادت ہے کہ آپ بڑے رحم دل والے ہیں، تو آپ الگ ہے اور آپ کی عادت الگ ہے، ٹھیک ہے؟ غور کریں تو آپ کی ذات الگ ہے اور آپ کی عادت الگ ہے۔ جو آپ کی اچھی عادتیں ہیں کہ آپ بڑا رحم دل کرتے ہیں لوگوں پر، آپ کے اندر ایک عادت ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عدل والی عادت،
تو یہ جو آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں نا آپ کی ذات کے اندر، تو یہ آپ کی صفت ہے، آپ کی صفت ہے۔ اسی طرح رب ہے وہ بڑا کریم ہے، رب ہے بڑا رحیم ہے، رب ہے بڑا غفار ہے۔ غفار کا معنی معاف کرنے والا، رحیم کرنے والا رحم کرنے والا، رحمان کا معنی مہربانی کرنے والا۔ بولے یار محبت سے۔ تو یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں وہ صفتیں ہمارے اندر بھی ہے، لیکن فرق کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے رب کی صفتیں، تو اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ خود کی ہے۔ بولے نا محبت سے۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ خود کی ہے، کسی نے عطا نہیں کی، اور ہمارے اندر جو اچھی عادت ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان۔ ہمارے اندر جو خوبیاں ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب مجھے بتاتا ہوں، اب سنیں، آپ چلیے بندہ نواز کی بارگاہ میں پوچھے، حضور آپ بتائیں رب کو مانے کیسا؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تفسیر قرآن میں آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تفسیر لکھی ہے بندہ نواز نے۔ بولنا سبحان اللہ۔ ہم تو خالی بزرگان دین کے پاس منتیں مانگنے کے لیے ہم تک رکھا ہے، چادر چڑھا رہے عطر پیش کر رہے، میں بہت چاہتا ہوں، میں نے کہا کبھی ان کی تعلیمات بھی پڑھ کر دیکھو، کبھی ان کی باتیں بھی پڑھ کر دیکھو، بندہ نواز کی تفسیر کبھی پڑھ کر دیکھو، کبھی خواجہ بندہ نواز نے خصوص حکم کی جو تصوف کی باتیں اس کے اندر رکھے کبھی پڑھ کر دیکھو۔ آؤ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رب کو کیسے سمجھاتے ہیں، بہت پیارا انداز سے بندہ نواز کا طریقہ رہا ہے، شاید ہی بہت کم لوگوں سے آپ نے بات سنی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے بتایا، سنو، بسم اللہ میں جو شروع کے الفاظ ہیں با سین اور میم، با سین اور میم کا، یہ تینوں کو غور کرو، اس سے رب سمجھ میں آئے گا۔ تو حضور آپ بتائیں، تو خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں دیکھو جس لحاظ پہ جا کر میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن بندہ نواز فرماتا ہو غور کرو، ہم صوفی ہیں، ہم توحید کی باریکیوں کو جانتے ہیں، لیکن جو ہم سمجھاتے ہیں اس کو غور کرو۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں سنو کہ بی با سین اور میم، جس سے بسم اللہ نکلتا ہے، بسم اللہ میں شروع کے 3 لفظ ہے نا، با میم اور سین، با سین میم، تو بندہ نواز فرماتے ہیں با سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ کی با کو اگر سمجھو تو قرآن سمجھ میں آئے گا، رب سمجھ میں آئے گا۔ خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں بسم اللہ کی با سے مطلب باقی، با سے مراد باقی، باقی کا مطلب جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بولنا سبحان اللہ۔ ساری کائنات ختم ہونے والی، ساری مخلوق، لیکن جو ہمیشہ باقی رہے گا کون؟ بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ باقی رہنے والا کون؟ تو ساری کائنات جو فنا ہونے والی ہے، جس کو حادث کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ رہنے والا باقی کون؟ تو بندہ نواز فرماتے ہیں با سے مراد باقی، یہ باقی ہمیشہ رہنے والا اللہ۔ پھر فرماتے با کے بعد بسم اللہ شروع ہوتا ہے، با سے سین، بسم اللہ نا، تو با کے بعد جو لفظ حروف آتا ہے وہ سین آتا ہے، اور بندہ نواز فرماتے سین سے مراد ثنائی، مطلب کیا ہے؟ بندہ نواز فرماتے ثنا سے مراد جو ہمیشہ باقی ہے، جو با اشارہ کرا جو باقی ہمیشہ ہے، اسی کی تعریف کی جائے۔ بولنا سبحان اللہ۔ ثنائی تعریف کے قابل وہی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ بہت آسان کر کے بعد بندہ نواز کے ذریعے رب کو سمجھا رہا ہوں۔ اب ہر با سے مراد باقی، سین سے مراد ثنائی جو ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی کی تعریف ہوگی۔ آپ پھر بندہ نواز فرماتے میم کو سمجھو، با کو سمجھ کے سین کو سمجھے، میم کو سمجھو۔ حضور کیا؟ میم سے مراد مملوکیت، میم سے مراد جو ساری مملوکیت ہے، یہ ساری کائنات ہے، اس کا بادشاہ کون؟ بولنا سبحان اللہ۔ میم سے مراد ساری مملوکیت کا بادشاہ جو با بھی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو تعریف کے لائق بھی ہے، وہ ساری کائنات کا بادشاہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کیا سمجھا بندہ نواز نے، با باقی رہنے والا ہمیشہ اللہ، سین جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہی، میم ساری مملکیات کا وہی بادشاہ۔ آپ فرما اچھا بندہ نواز فرماتے 3 ہے کون؟ با سین میم۔ تو آگے فرماتے بندہ نواز، ہاں کیا پیاری تفسیر خواجہ بندہ نواز نے کی ہے۔ میں آپ کو تصوف والی
جو جہاں پر مرشد بیٹھا کر مریدوں کو تفسیر سمجھاتے ہیں، مرشد بٹھا کر مریدوں کو تفسیر سمجھاتے ہیں، ورنہ بسم اللہ کی تفسیر اگر آپ تفسیر روح البیان میں دیکھیں گے، تفسیر نعیمی میں دیکھیں گے، تفسیر ابن کثیر میں دیکھیں گے، اس کا الگ معنی لکھا لے گا۔ علم الکلام کے لوگ تفسیر الگ بتاتے ہیں، لیکن خواجہ بندہ نواز جس گہرائی سے بسم اللہ کا معنی آپ کو سمجھا رہے ہیں، بولے نا محبت سے سبحان اللہ، بندہ نواز اس معنی کو آپ غور کرے۔ بندہ نواز فرماتے باقی، ثنائی، مملوکیت، یہ تینوں ہے کون؟ تو کہا آگے پڑھو بسم اللہ اللہ، یہ تینوں جو ہے نا، جو باقی رہنے والا جس کی تعریف ہو رہی ہے اور جو ساری کائنات کا بادشاہ وہ اللہ ہے۔ تو بسم اللہ یعنی بسم اللہ سے مراد با سین میم، یہ تینوں خوبیاں اللہ میں ہے، بولے یار محبت سے سبحان اللہ۔ باقی رہنے والا، سب کی ساری سب سے زیادہ تعریف کے لائق اور ساری کائنات کا بادشاہ، اسی لیے بندہ سمانا دیکھو، اس لیے تو بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کو کوئی اس لحاظ سے بھی پڑھو نا، بسم اللہ کو کبھی بسم اللہ کو اس غور سے بھی آپ پڑھو سمجھ آئے گا۔ اچھا سنیں، وہ اللہ کون؟ تو بندہ نواز فرماتے پھر بسم اللہ کے بعد کیا آتا؟ بسم اللہ الرحمن رحمان رحمان، بولے جو باقی ہے، جس کے جو تعریف کے لائق ہے، ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ ہے اور وہ بڑا رحمان ہے۔ رحمان یعنی مہربانی کرنے والا۔ اب ہم ان سے سوال کیا حضور، اب ہمیں سمجھ میں آ گئی باقی اللہ، تعریف کے لائق اللہ، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ اور بڑا مہربان۔ ہم نے کہا بندہ نواز سے حضور آپ ذرا یہ بھی بتائیں پھر اس رب سے ملاقات ہوگی کیسا؟ بولنا سبحان اللہ۔ تو خواجہ بندہ نواز فرماتے رحیم، بسم اللہ کہا بندہ نواز بندے بسم اللہ الرحمن، یہاں تک تو پڑھا، یہ ساری صفتیں رحمان کی ہے، اللہ کی ہے، اب اس سے ملنا ہے تو رحیم ملاتا ہے، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ جو آخری میں رحیم تم پڑھے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم جو تمہیں اللہ سے ملائے گا۔ ہم نے کہا یہ رحیم ہے کون؟ کہا تم بندہ نواز فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو رحیم اللہ کی صفت ہے؟ کہا ہاں، لیکن نہیں، بندہ نواز فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحیم جو بتایا جا رہا ہے، یہ رحیم اللہ کی صفت تو ہے ہی، اصل میں جو یہ رحیم کہا جائے، اس رحیم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، محمد رسول اللہ۔ اب اس کے دلائل بھی دیے بندہ نواز نے، یہ میں اپنی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں، خواجہ بندہ نواز کی تفسیر بتا رہا ہوں۔ کہا سنو، آپ کہیں گے رحیم اللہ ہے، میں نے کہا خواجہ بندہ نواز کہتے ہیں سورۃ توبہ جہاں آیت ختم ہو رہی ہے رؤوف الرحیم، اللہ پاک حضور فرما لقد محبوب، اللہ تعالی ہمارے نبی کی تعریف بیان کرتے آگے فرماتا ہے محبوب تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بندہ نواز فرماتے ہیں اگر اللہ سے ملنا ہے تو رحیم کے دامن کو تھامنا ہوگا، اور رحیم مصطفیٰ ہے، مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ میں رب کیا میں نے کہا نا توحید جو ہمارے بزرگان دین بات کرتے ہیں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانخواہوں میں پلایا جاتا ہے۔ یہ تو نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت آتا تیرے میرے پینے میں، لیکن یاد رکھو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بزرگان دین مدرسہ گئے، پڑھا پہلے، غوث اعظم پڑھا ہے، غریب نواز پڑھے ہے، بندہ نواز بھی پڑھے ہے، پہلے ان کا طبقہ رہا مدرسہ، کوئی مدرسے کے پڑھے بغیر کوئی عالم مفتی نہیں بن سکتا، لہٰذا ہمارے بزرگان دین مدرسے گئے اور خانخواہ میں جا کر آنکھوں سے پیا بھی ہے۔ لہٰذا یہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کو ماننا کیسا ہے، اللہ ہر عیب سے، جسم سے، جسمانیت سے، جگہ سے، کوئی کسی چیز کا محتاج، ہاتھ سے، پیر سے، کام سے، ہر عیب سے اللہ، بولنا کسی چیز کا محتاج، یہ ہوتا ہے توحید کے تقاضے، بولنا سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائے، یہاں میرے پاس کتاب ہے حجت البالغہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ہے، کس کی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کا مزار دہلی میں ہے۔ اچھا یہ بزرگ ایسے ہیں جن کو وہابی بھی اپنا استاد مانتے ہیں، ہاں جتنے مدرسے ہیں نا، اگر یہ کتاب آپ لے جا کر بتائیں گے انہیں بھائی اب یہ کتاب لکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ہمارا استاد ہے، میں نے کہا چلو آؤ شاہ ولی اللہ محدث، اب دیکھ
آپ وہاں بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی ہم بزرگوں سے محبت سے اس لیے آپ کو روکتے ہیں، بزرگوں کی محبت جو ہے تمہیں شرک تک لے جاتی ہے۔ غوث اعظم سے تم محبت کرو پھر تم شرک کر سکتے ہو، غریب نواز سے محبت کرو تم شرک کر سکتے ہو، یہ خبروں کے پاس جا کر تم کہتے ہو ہم تو ان کو خدا نہیں کہتے لیکن محبت کر رہے ہو نا خبر والوں سے، یہ خبر والوں سے محبت کرتے کرتے تم شرک بھی کرنے لگ جاؤ گے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ یہ وہابی کہتے ہیں مکے کے کفار اور مشرکین بھی پہلے بتوں کی جو ہے نا کہتے تھے یہ ہمارے جو ہے نا ہمارے آقا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرتے کرتے پھر اچانک جو ہے نا یہ مورتیوں کو خدا ماننا شروع کر دیے۔ لہٰذا ہم بھی تم کو کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں سے محبت کرتے کرتے اچانک تم کو خدا مان لو گے۔ میں نے کہا نہیں، اگر بزرگوں کی محبت توجہ فرمائے، بزرگوں کی محبت تمہیں شرک کی طرف لے جاتی ہے تو مجھے بتائیے پھر اللہ نے قرآنوں کا ذکر کیا ہی کیوں ہے؟ اللہ نے بزرگوں کا ذکر قرآن میں کیا ہی کیوں ہے؟ اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ان سے محبت کرو، بولو نا سبحان اللہ، ان سے محبت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر بزرگوں کی محبت شرک کی طرف لے جاتی تو اللہ قرآن میں حکم کیوں دیتا؟ حکم کیوں دیتا؟ بولے نہیں سنے، وہاں بھی کہتے ہیں اصل دیکھو میاں جو مکے میں جو بت تھے مورتیاں تھے نا وہ بھی اللہ والوں کے تھے، انہوں نے جب ان میں مر گئے تو ان کے نام کی مورتی بنا لیے اور ان کے نام کی مورتی بنا کر انہوں نے اس کو خدا مان لیا۔ تم بھی جو ہے نا بزرگوں کو خدا تو نہیں مانتے لیکن محبت کرتے ہو نا، لیکن حاضر آگے چل کر پھر وہ تم لوگ تمہارے نسلیں آئیں گی پھر ان کو خدا منا لے گی۔ ہم تم کو شرک سے بچا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مکے والے جو بتوں کو مورتیوں کو بنائے تھے وہ مورتیاں کسی اللہ والوں کے نام پر نہیں تھی۔ یہ دلائل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب میں لکھا ہوا۔ میں کہتا ہوں شرم ہونا وہابیوں جن کو تم اپنا استاد سمجھتے ہو اور ان کی کتاب کو نہیں سمجھا، کبھی ان کی کتاب پڑھ کر نہیں سمجھایا۔ اب آئے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی پیاری بات فرمائی، یاد دیکھ لیا، توحید کا بیان۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دیکھو توحید کو اگر ماننا ہے، رب کو ماننے کے 4 طریقے ہیں۔ کتنے؟ میں آپ کو اس کتاب سے بتا رہا ہوں جس کتاب کو سارے لوگ مانتے ہیں، سارے وہابی بھی مانتے ہیں۔ آپ تھکے نہ بھائی، بالکل آپ چہروں سے حشاش رہے اور ایک مرتبہ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں، توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ کیا؟ تو پہلا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو صفت اس کو واجب الوجود ماننا ضروری ہے، یعنی اللہ ہے اور خود سے ہے، واجب الوجود ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، لم یلد ولم یولد۔ بولے محبت توحید کا پہلا درجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کو واجب الوجود ماننا۔ آپ کہیں گے کون ہے جو اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں؟ آج کے دور میں لوگ ہیں اللہ کے واجب الوجود مانتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے خود سے ہے۔ تو آج ایک فرقہ ہے جس کو ہم آتش پرست کہتے ہیں، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ آگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کیا آگ خود سے ہے اس لیے ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، لہذا خود سے اگر کوئی ہے تو اللہ، اللہ سبحان اللہ، خود سے ہے تو اللہ ہے، اللہ واجب الوجود ہے۔ اور آتش پرست وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، خود سے اگر کوئی ہے۔ اور اس زمین پر سب سے پہلے آگ کی پوجا کرنے والا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل تھا، سب سے پہلے زمین پر آگ کی پوجا کرنے والا۔ اور قابل اور حابل کا واقعہ جو قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے، قابل نے اپنے بھائی کو جب قتل کیا حابل کو اور قتل کر کر بھاگا اپنی بہن کو لے کر، جو آدم علیہ السلام کی شریعت میں بنا تھا اس کے ساتھ شادی کرنا، لیکن وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا تھا، اور قابل اپنی بہن کو لے کر بھاگا اور بھاگ کر شیطان قریب آیا، آ کر کہنے لگا قابل تو جانتا ہے تیرا بھائی اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسا ہوا؟ بولے کیسا؟ کہ وہ کیونکہ وہ آگ کی عبادت کرتا تھا، تو بھی آگ کی عبادت کر۔ تو قابل نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی، اور آج تک وہ فرقہ موجود ہے جو اپنے آگ کی عبادت کرتا ہے، اور آگ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آگ واجب الوجود ہے، خود سے ہے،
اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا وہ آگ کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کو واجب الوجود مانو، یعنی اللہ ہے اور خود سے ہے، اور کوئی شے خود سے نہیں، اللہ کے بنانے سے ہے۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ اگر آگ خود سے ہے تو ابراہیم کو جلائی کیوں نہیں؟ تو یہ آگ بھی رب کا حکم مانتی ہے، آگ بھی رب کا حکم مانتی ہے، اور رب وہ کسی کا حکم نہیں مانتا، ساری کائنات اسی کا حکم مانتی ہے۔ لہٰذا اللہ کو واجب الوجود ماننا ضروری ہے، پہلا عقیدہ۔ میں آپ کو بہت آسان کر کے سمجھا رہا ہوں توحید کے بارے میں۔ اب دوسرا عقیدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ذات، یعنی اللہ صرف اس کی ذات، کوئی عرش و کرسی، آسمان و زمین اور تمام، یعنی تمام کائنات کا وہ خالق ہے۔ تمام کائنات کا بنانے والا خالق کون؟ بتائیں، عرش کا بنانے والا، کرسی کا بنانے والا، لو جنت دوزخ کا بنانے والا، زمین آسمان کا بنانے والا۔ ارے محبت سے بولیے اللہ کا نام تو نکالے یار، مزاح زبان سے نکالے اللہ کا نام، یہ رب کا نام لے رہے ہیں تو پیار سے تو بولے اللہ، تو ساری کائنات کا بنانے والا۔ لہٰذا یہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے۔ کون اٹھ رہا جا رہا؟ مت دیکھیے، آپ میری طرف دیکھیے، جانے دیجیے ان کو۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات کا بنانے والا، یہ بھی آپ یہ تقاضے توحید کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دوسرا۔ اب تیسرا، اب یہاں تو شاہ ولی اللہ محدث سے دلیل فرماتے ہیں اللہ کو واجب الوجود ہم بھی مانتے ہیں۔ اب سنو ذرا غور سے سنیے، اللہ کو واجب الوجود ہم بھی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں حضور کے دور میں مکے کے مشرک بھی مانتے تھے۔ ہاں ذرا غور سے سنیں میری بات کو۔ اللہ کو واجب الوجود، واجب الوجود کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا، یہ سارا بحث بتا شاہ ولی اللہ محدث سے لکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو لے جا رہا ہوں بہت ہی کہ بزرگوں کی محبت شرک کی طرف نہیں لے جاتی، یہ آپ کو ثابت کرنا بھی ہے کیسے۔ لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث سے دلیل فرماتے ہیں اللہ کو واجب الوجود ہم بھی مانتے ہیں، اللہ ہے اور خود سے ہے، اور یہ بات مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، ایک بات۔ اور دوسرا، اللہ خالق ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ اہل ایمان کا بھی عقیدہ ہے، اور یہ مکے کے مشرک بھی یہ بات کو مانتے تھے کہ کائنات کا بنانے والا، یہ ہم بھی مان رہے ہیں، مکے کے مشرک بھی مان رہے ہیں۔ جب دونوں یہ دو باتوں میں مسلمانوں کا اور مشرکوں کا عقیدہ ایک، کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن آگے چل کے مشرکوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے چل کے وہ کہتے تھے مشرکین کہ دیکھو اللہ ہے، خالق بھی ہے، واجب الوجود ہے، لیکن اب وہ تھک گیا، اب وہ تھک گیا ہے، اب اللہ نے اپنی پوری خدائی ان مورتیوں کو دے دی ہے، اب لہٰذا اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان مورتیوں سے محبت بھی کرنا ہوگا اور ان کی عبادت بھی کرنی ہوگی۔ یہ ہے مشرکوں کا عقیدہ کہ وہ مورتیوں سے صرف وسیلہ نہیں مانتے تھے، مورتیوں کو قرآن میں ذکر ہے مورتیاں جو ہے نا، مکے کے مورتی، پہلے مورتی بنے، مورتیوں کی عبادت شروع ہی کیسا ہوئی آپ جانتے ہیں کہ دیکھیے مکے کے جو مشرکین تھے ان کے سب سے بڑے دو مورتیاں تھے، لات اور منات۔ دو مورتیوں کا نام کیا تھا؟ لات اور منات، یہ دو مورتیاں تھے۔ مکے والوں کے نزدیک یہ بہت زیادہ ان کے ادب کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ غور کریں، لات اور منات یہ دو مورتیاں جس کو سارے مکے والے عزت کرتے تھے، یہ کون ہے؟ تاریخ ابن کثیر آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت امام طبری کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت، لات یہ عورت کا نام ہے، منات یہ مرد کا نام ہے، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جو کعبے کے اندر زنا کیا تھا۔ کہاں پر؟ کعبے کے اندر۔ لات اور منات ایک مرد اور عورت تھے، دونوں کے نام تھے، اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ کعبے کے اندر زنا کیا۔ جب کعبے کے اندر زنا کیا تو اللہ نے ان کو اسی وقت پتھر بنا دیا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ اسی وقت پتھر بن گئے۔ اور جب کعبہ کھول کر مکے کے مشرکین نے دیکھا دو پتھر کے بت وہاں گئے، انہوں نے اٹھا کر اس کو باہر رکھا تو اس کے اندر شیطان حلول کر گیا، ان پتھر کے اندر شیطان داخل ہو کر بات کرنے لگا تو سارے مکے والے حیران ہو گئے، یار بت بات کر رہا ہے، پتھر بات کر رہا ہے، اور شیطان اس پتھر کے اندر داخل ہو کر بات کرنے لگا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔
میں تمہارا خدا ہوں. لہٰذا وہاں سے مکے میں مورتیوں کی عبادت شروع ہو گئی. وہاں سے مکے میں مورتیوں کی، مجھے بتائیے جو مکے میں مورتیاں تھے وہ مورتیاں کسی اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نہیں بنائے گئے تھے. وہ اللہ کے نیک بندوں کے نام پر نہیں بنائے گئے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں ان مورتیوں کے نام انہوں نے تو اپنے تاروں کے نام پر رکھ لیے تھے، فرضی نام رکھ لیے تھے، اور ان مورتیوں کو وہ عبادت کرتے تھے. اور وہ لات اور منات تو جن کو پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، شیطان ان کے اندر داخل ہو کر بات کرنے لگا تو مشرکین اس کو عبادت کرنے لگے. معلوم کیا ہوا؟ کعبے کے اندر مکے میں جو بت تھے وہ کسی بھی بزرگ کے نام پہ بنائے ہوئے نہیں، وہ تاروں کے فرضی نام پر اور لات اور منات کے نام پر بنائے گئے تھے. یہ کہنا کہ بزرگوں کے نام پر مشرکین نے ان کی عبادت شروع کر دی، تم بھی جو ہے نا غوث اعظم غوث پاک کا نام لیتے لیتے ان کی عبادت شروع کر دو گے، غریب نواز کا نام لیتے لیتے عبادت شروع کر دو گے. یہ ڈھونگ ہے. مکے والے بتوں کے نام پر جو بت بنائے گئے تھے وہ لات اور منات تھے، وہ کافر مشرکہ تھے جن کو بت بنا دیا گیا تھا، اور شیطان کو بھٹکا کر ان کی عبادت کرانے لگا. اور ہم سنی اہل سنت و جماعت ہم اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے. یہ ہمارے اندر فرق ہے. ان میں ہمارے میں مشرکین بتوں سے عبادت بھی کرتے تھے. غور سے سنیں، مشرکین ان مورتیوں کی عبادت بھی کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کائنات تو اللہ نے بنایا، واجب الوجود اللہ ہی ہے، لیکن اب اللہ تھک گیا ہے اور اللہ نے ساری طاقت سارا پاور ان مورتیوں کو دے دیا ہے. لہٰذا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان مورتیوں کی عبادت بھی کرنا ہوگا اور ان سے محبت بھی کرنا ہوگا. لہٰذا مکے کے مشرکین کی دوہری غلطی تھی. ایک، وہ بتوں سے صرف محبت نہیں، ان کی عبادت بھی کرتے تھے. آپ مجھے بتائیے، آپ غوث اعظم سے محبت کرتے یا عبادت کرتے؟ سمر کر بولے کیا کرتے ہو؟ غریب نواز سے عبادت نہیں کرتے، بندہ نواز سے ہم یہی فرق ہے مشرکین میں ہمارے میں. وہ بتوں کی سے محبت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. اور اس کا پروف سورہ نحل میں بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا، سورہ یونس میں بھی بیان فرمایا کہ یہ مورتیوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور ان کو وسیلہ بھی مانگتے تھے. آج وہابی ہمیں کہتا ہے تم بزرگوں کو وسیلہ مانتے ہو، شرک کر رہے ہو. کیونکہ وسیلہ کیوں مانتے ہو؟ ہم نے کہا دیکھو کہ صرف وسیلہ مانگنے سے شرک ہوتا. پھر سب سے پہلے اس کائنات میں جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے گئے اور ان کی غلطی معاف ہی وسیلے کے ذریعے سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہی وسیلے کے ذریعے سے ہوئی ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ اب غور کرے، بولے نہیں آپ لوگ جو عبادت جو کرتے ہیں محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے محبت دنیا کے حد تک کرو، مرنے کے بعد کئی کی عبادت. اچھا تم کو تکلیف خبر والوں سے اس لیے ہے تو مر گئے. میں نے کہا دیکھو وہ مرے نہیں زندہ ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ، وہ مرے نہیں زندہ ہے. اچھا اگر زندہ ہے تو خبر کھود کے نکال لو ان کو باہر. اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے ولی خبروں میں زندہ ہے اور ہم نے کہا نا ہم ان کی محبت کرتے عبادت، اور کافر کے مشرکین کیا کرتے تھے مکے کے؟ ان کی عبادت بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی کرتے تھے. ان کی دوہری غلطی تھی. ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور بزرگوں سے محبت کرنے کا حکم خود ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ نے خود حکم عطا فرمایا ہے. آپ کہیں وہ کیسا؟ میں نے کہا وہ تو جب حاجی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز پڑھتا کہاں؟ جب تک وہاں نماز نہیں پڑھے اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا. جب تک اس جگہ پر نماز نہ پڑھے وہ تمہارا حج قبول ہوگا. وہ جگہ مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا حاجی کے لیے ضروری کیوں ہے؟ کہ وہ جگہ پورا کعبہ پورا حرم پاک ہے، پورا حرم عبادت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں. اللہ فرمائے اس نشان کے قریب آ کر مجھے پکارو، اس نشان کے قریب آ کر میری عبادت کرو، یہ میری نشانی ہے. مجھے بتا تو میں نے کہا وہابیو تم تو بزرگان دین سے درام سے بھی چیڑتے ہو. اللہ تو اپنے محبوب بندوں کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ کر رہا ہے. اللہ اپنے محبوب بندوں کے قدموں کے نشان کو بھی محفوظ کر رہا ہے. تو ان کے مزارات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے مزارات. اچھا بھائی تم مردہ نہیں سمجھتے؟ بولا نہیں سمجھتے، زندہ ہے، اور زندہ خود سے نہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اللہ کی عطا سے زندہ ہے. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے، خود سے نہیں. خود سے اگر کوئی ہے تو اللہ ہے.
بولو نا سبحان اللہ. بولے اچھا اگر زندہ ہے تو خبر کھود کے نکال لو, جاؤ غوث اعظم کی خبر کھود کے غوث پاک کو نکال لو. معاذ اللہ بولتے ایسے. میں نے کہا ایک وہابی بولنے لگا اگر تم بزرگوں کو اللہ کی طاقت سے زندہ مانتے ہو خبر کھود کے کیوں نہیں نکال لیتے؟ میں نے کہا اچھا آپ ایک بات بتائیے, آپ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ بولے اماں کے پیٹ میں تھے. اچھا اماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ اماں کے پیٹ میں زندہ تھے یا مردہ؟ زندہ تھے تبھی تو زندہ پیدا ہوئے. اچھا جب زندہ تھے تو 1-2 مہینے میں کیوں نہیں نکالا گیا آپ کو؟ پورا 9 مہینے تک انتظار کیوں کیا؟ ارے جب زندہ تھے پھاڑ کر نکال لیتے. بولے نہیں مولانا جب تک وہاں رہنا ہو وہاں کی حیاتی ہم وہاں رہ رہے تھے, جب تک وہاں کا ٹائم تھا وہاں کی حیاتی ہم ماں کے پیٹ میں رہ رہے تھے. میں نے کہا یہی تو بات آپ کو سمجھنا ہے, جب تک ماں کے پیٹ میں حیات تھی جب تک وہاں کا ٹائم تھا وہاں تھے, اور جہاں وہاں سے تبدیل ہوئے دنیا میں آئے جب تک یہاں کی حیاتی یہاں رہیں گے. اب یہاں کے تبدیل ہوئے قبر میں گئے, اب جب تک وہاں کی حیات ہے وہاں رہیں گے, اور جب حکم ہوا وہاں سے نکل کر انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. صرف حالات تبدیل ہوتے ہیں, مرتے کہاں ہیں؟ حالات اور وقت تبدیل ہوتا ہے, مرتے کہاں ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا صحیح بخاری کی آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ بولے کون سی حدیث؟ میں نے کہا بھائی تم لوگ کہتے ہو نا قرآن کے بعد بخاری شریف کی حدیث میں ہے تو بتائیے, مردے سنتے ہیں. میں نے کہا صحیح بخاری کتاب الجنائزہ میں حدیث نہیں ہے کہ جب مردہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نیک مردہ آ کر کہتا ہے جلدی جلدی میرے گھر والوں کو کہتا ہے جلدی جلدی میری لاش کو لے چلو قبرستان, جلدی لے کر چلو. اور وہ مردہ جو ہے غسل دینے والے کو بھی دیکھتا ہے, کفن پہنانے والے کو بھی دیکھتا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردہ غسل دینے والے کو بھی دیکھتا ہے, قبر اور جو ہے کفن پہنانے والے کو دیکھتا ہے. وہ تو اپنے گھر والوں کو کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. جب بخاری میں حدیث, جب یہ حدیث ہم نے اس کو بتائی وہ کہ اچھا یہ حدیث میں ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اللہ جان دے دیتا. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیتا؟ بولا ہاں تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیتا. میں نے کہا اچھا پھر حدیث میں پاک ہے یہی بخاری کتاب الجنائزہ میں ہے, جب مردے کو دفن کر کر لوگ پلٹتے ہیں تو مردہ قبر کے اندر ہے, لیکن لوگ جب اس کو دفنا کر پلٹتے ہیں تو مردہ قبر کے اندر لوگوں کے چپلے اور جوتوں کی آواز سنتا ہے. بولا نا محبت, یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, کتاب الجنائزہ آپ پڑھ کر دیکھیں وہاں پر صحیح حدیث موجود ہے. امام بخاری نے حدیثوں کو جمع فرمایا ہے. ہم نے کہا مردہ کو دفن کر کر تم پلٹو تو مردہ تمہارے قدموں کی آواز سنتا ہے. قبر کے اندر مٹی کے اندر مردہ ہے, اور سننے کی طاقت دیکھو چاہے وہ مردہ کیسا بھی ہو. ایسا نہیں ہے حدیث میں سرکار نے یہ نہیں فرما نیک ہو تو ہی سنتا ہے, ہاں نیک ہو تو ہی سنتا ہے, ایسا نہیں. چاہے مردہ بے نمازی ہو شرابی ہو جو بھی ہو, لیکن مردے کو دفنا کر پلٹو. ارے بھائی قبر کے اندر اوپر جو ہے مٹی کی اس کے اوپر جو ہے نا پتھر رکھ کر مٹی ڈالی گئی ہے, اور اتنے باہر جا رہے ہیں, اور مردے کی کان کی طاقت تو دیکھو سننے کی کہ وہ تمہارے قدموں کی آواز کبھی سن رہا ہے, اور خود سے نہیں اللہ کے طاقت سے. اللہ وہ طاقت دیتا ہے. میں نے کہا پھر وہ وہاں بھی گیا نہیں تھوڑی دیر کے پھر اللہ جان ڈال دیتا, پھر جان ڈال دیتا. میں نے کہا پھر دیکھو بھائی جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے, امام ترمذی فرماتے ہیں ایک بار حضور رحمت الکونین صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے, اور قبرستان جا کر سرکار نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور. السلام علیکم یا اہل القبور. تو مجھے بتائیے سرکار نے سلام کیا تو سارے قبرستان والوں کو سلام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ بھی کرتے ہیں نا قبرستان کے پاس جا کر, ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے پاس کے ایسے کئی بڑے بڑے قبرستان ہیں جو 2-3 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں, 2-3 کلومیٹر تک پھیلے ہیں, لیکن اب ہر خبر کے پاس جا کر سلام نہیں کرتے. جب یہ حدیث سناؤ تو کہتے نہیں وہ حضور جو سلام کر رہے تھے نا خبر والوں کو وہ دعا تھی, سلام نہیں تھا. ارے بھائی دعا کرنا تھا حضور کو تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی دعا کرتے. حضور گھر بیٹھے بیٹھے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور, ہاتھ پھیر لیتے. حضور گھر سے نکلے اور قبرستان آ کر سلام کر رہے ہیں. بولا محبت سے سبحان اللہ, قبرستان آ کر سلام کر رہے ہیں. تو یہ آ کر سلام کرنا بتا رہا ہے کہ مردے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. اچھا دیکھو گیٹ سے پہ آج آپ سلام کرو, گیٹ ایسا نہیں ہے
کہ اب آپ گیٹ کے پاس ٹھہرے ہیں اور آپ کے ابا کی خبر آخری کونے میں ہے، تو وہاں جا کر آپ کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہاں ٹھہر کر سلام کرو۔ سلام گیٹ کے پاس ٹھہرو کر کرو اور سارے مردے سنتے ہیں، بولو یار سبحان اللہ۔ اچھا اس قبرستان میں بے نمازی کی بھی خبر ہے، شرابی کی بھی خبر ہے، زانی کی بھی خبر ہے، روڈی کی بھی خبر ہے، اگر وہ ایمان پر مرا ہو تو اس سارے گناہ گاروں کی خبر ہے۔ مجھے بتائیے جب وہ سارے گناہ گار آپ ایک گیٹ کے پاس ٹھہر کر کونے میں آپ کے ابا کی خبر ہے یا کسی بے نمازی کی خبر ہے، سلام گیٹ کے پاس کرو تو سارے قبرستان کے مردے سنتے بھی اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اگر جواب نہیں دیتے تو سلام کرنے کا حکم حضور نے دیا کیوں ہے؟ اگر سلام کا جواب مردے دیتے ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ دیوار کو جا کر دیوار کے سامنے السلام علیکم کریں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی کیوں دیوار کو سلام کر رہا؟ سلام اس کو کرو جو جواب بھی دیتا ہو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ مجھے دیجیے۔ سلام اس کو کرو جو جواب دیتا ہے۔ مجھے بتائیے جب ایک قبرستان کے پاس ٹھہر کر آپ سلام کر رہے ہیں، سارے مردے جواب دیتے ہیں، تو جب عام مردوں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کو کہنا کہ وہ مردے ہیں، بھائی وہ وہاں کی حیات ہے اس لیے جی رہے ہیں، وہاں کی حیات ہے۔ اور یہ ولیوں کی محبت ہمیں شرک کی طرف نہیں لے جاتی، ہمیں شرک کی طرف، یہ شرک، کیونکہ کافر اور مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ مورتیوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیا، وہ مورتیوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور محبت بھی کرتے تھے۔ ہم بزرگان دین سے محبت کرتے، عبادت نہیں کرتے، اور یہ محبت ہم خود سے نہیں کرتے، خود اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے، احادیث پاک میں بھی ہے۔ اور اگر بزرگوں کی محبت تمہیں شرک کی طرف لے جا رہی تو قرآن میں ذکر کیوں آتا، حدیث میں ذکر کیوں آتا؟ لہٰذا اچھا آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب الاعتزام میں حدیث پاک ہے۔ اب حدیث سن لیجیے، آپ ہمیں شرک کا فتویٰ لگا دینا۔ توحید میں نے بیان کر دیا آپ کو، اللہ ہے، خود سے ہے، واجب الوجود ہے، وہ جسمانی سے پاک ہے، جہاد سے پاک ہے، اور وہ باقی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری صفتیں ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں۔ ہم بزرگان دین کے لیے جو مانتے ہیں کہ بزرگان دین سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو وہاں بھی کہتا ہے بھائی مدد تو حقیقی طور پر اللہ کرتا ہے، غوث اعظم مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا دیکھو حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ذریعے اللہ پاک نے بنا دیے ہیں۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا بارش کون برساتا ہے؟ کہ اللہ کا ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے۔ حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، بندہ نواز کو بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک بات بتا کر ختم کر رہا ہوں مسلمانوں، انشاءاللہ اسی ٹاپک کو میں اگلے جمعہ میں آپ کو اگر زندگی باقی رہی تو عقیدہ توحید کا دوسرا پارٹ ہم لیں گے، لیکن میں ایک بات پڑھ کر ختم کر رہا ہوں۔ وہابی ہمیں بات کے ایک فتویٰ دیتے شرک کا، اور یاد رکھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث ذہن میں رکھ لیا۔ اب شرک کی قسمیں کیا ہے؟ دیکھو اگر ہم نے بزرگان دین کو واجب الوجود مانا اور عبادت کے لائق مانا تو ہوگا شرک۔ ہم یہ ساری باتیں اللہ کے لیے مانتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غوث اعظم سنتے بھی اور مدد کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے قبر میں جانے کے بعد بھی ہماری مدد کرتے ہیں، خود سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ یہ ایک بات۔ اب پھر ایک آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں، سنت کرے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں شرک کا فتویٰ دیتے ہیں نا، یہ کر لیا جھنڈا لگا دیا شرک ہو گیا، یا غوث کہا شرک ہو گیا، یا رسول اللہ کہا شرک ہو گیا، لہٰذا میلاد کیا شرک ہو گیا، فاتحہ دلائی شرک ہو گیا، درگاہ پر گئے شرک ہو گیا، چادر چڑھائی شرک ہو گیا۔ اب یہ شرک اتنا ذہن میں ہمارا خراب کر دیا، اب ہمیں اتنا ڈرا دیا۔ لیکن سنو، ساری کائنات کے آقا اور مولا مصطفیٰ جان رحمت کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء جب دنیا سے جاتے تھے نا، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب تک رہے، اس کے بعد دنیا سے جاتے تھے تو ان کی قوم ان کے جانے کے بعد شرک کرتی تھی، لیکن سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا لیکن میرے جانے کے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی۔
مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضور فرما رہے ہیں ہر نبی کے جانے کے بعد ان کی امت نے شرک کیا ہے، لیکن میری امت میرے جانے کے بعد شرک بولنا شرک نہیں کرے گی۔ اب کسی وہابی نے آپ کو کہا یہ آپ شرک کر رہے ہیں، گلہ پکڑ کے پوچھا بے حضور تو کہہ رہے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی، حضور تو کہہ رہے ہیں میری امت شرک نہیں کرے گی، تو کون ہوتا ہمیں شرک کا فتویٰ دینے والا؟ کیونکہ تیری بات مانے یا رسول اللہ کی بات مانے؟ بات تو آقا کی صحیح ہوتی ہے، بات تو مصطفیٰ کی صحیح ہوتی ہے، بات تو حضور کی ہی صحیح ہوتی ہے۔ جب حضور نے کہہ دیا کہ میری امت شرک، جب میری امت شرک، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور ابو داؤد میں دیکھو اور حدیث سرکار نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت جھاڑ پہاڑ پتھر اس کی عبادت نہیں کرے گی۔ بولنا سبحان اللہ۔ یہ وجہ نا خبر یہ مٹی پتھر، یہ پتھر کی عبادت کرنے آ رہے ہیں، یہ پتھر۔ میں نے کہا بے خبر والوں کو مردہ کہنا، مٹی کہنا، ذرا غور سے سنیے آپ، یہ ساری باتیں یہ مسلمانوں کے تھے ہی نہیں۔ آپ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھیں، سورہ یاسین میں مشرکین کو جب جا کر حضور کہتے تھے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں حساب و کتاب ہوگا، تو سارے مکے کے کافر مشرک ہاں مرنے کے بعد تو انسان مٹی ہو جاتا ہے، قبر مٹی میں چلا جاتا ہے، وہاں حساب کتاب کا کا وہ تو مردہ ہو جاتا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ یہ ساری باتیں کافر و مشرکوں کی تھی، جو آج ممبروں پر بیٹھ کر وہابی ہمیں تھوپ رہے ہیں۔ ان سے کہنا قبر والے مٹی میں مل گئے، مردہ ہے، سنتے نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، یہ عقیدے اہل ایمان کے نہیں کافروں کے تھے۔ ہمیں کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ یہ باتیں تو کافر کہتے تھے، سورہ یاسین پڑھ کر دیکھے، کافر کا عقیدہ یہ تھا قبر میں جانے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، وہ تو مردہ ہے، مٹی بن گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں تو کافر کہا کرتے تھے۔ حضور نے ان کو سبق دیا، حضور نے ان کو بتایا نہیں حساب کتاب ہوگا قبر میں، سوالات ہو گئے قبر میں۔ یہ پیغام حضور نے دیا، بولنا سبحان اللہ۔ یہ پیغام خبر حضور تو کہہ رہے کہ قبر میں جانے کے بعد معاملہ ختم نہیں، وہاں تو حساب کتاب ہوگا، یہ حضور کہہ رہے تھے۔ مشرک نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو مشرکین کہہ رہے تھے، جو آج کا وہابی ہمیں کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، خبر والے کچھ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ باتیں چھوڑو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ آپ دیکھیں مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے قبر شریف پر سر رکھ کر بیٹھے تھے، حضور کے صحابی ہیں اور سارے صحابی جنتی، جنتیوں والوں کا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب دیکھیں جنتیوں والوں کا راستہ کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، جنتی ہے، وہ حضور کے قبر مبارک پر سر رکھ کر بیٹھے تھے۔ ولید آیا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، گردن پکڑ کر اٹھایا، کون ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے چہرہ اٹھا کر ولید، کیونکہ ولید بڑا ظالم حکمران تھا، ولید کو دیکھ کر کہا ابے، اب دیکھو جملہ دیکھے صحابہ رسول کا، ابے کیوں اٹھایا مجھے؟ قبر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ قبر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ اس ظالم لوگوں کی باتیں ہیں، کافروں کی باتیں یہ ہے، خبر والا کیا کرتے ہیں، اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری جلال میں آ گئے، فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ میں حضور کے پاس آیا ہوں، تو سمجھ خبر ہے؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ابے ولید سن، میں مٹی یا خبر کے پاس نہیں، رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ صحابی تو کہتے ہیں ہم رسول کے پاس آئے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ خبر مٹی کو، یہ خبر ہے مٹی والے پتھر کیا کرتے ہیں، یہ جملے کافروں کے تھے، یہ مشرکوں کے تھے، اہل ایمان کے تھے ہی نہیں۔ لہذا آج میں نے توحید کے اس پہلے پارٹ میں، عقیدہ توحید کے پہلے پارٹ میں کہ اللہ پر ایمان کیسا رکھنا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتایا ہوں۔ انشاءاللہ عقیدہ توحید کا دوسرا پارٹ توحید کے بارے میں، اور شرک کیا ہے، شرک کہتے کس کو ہے، شرک کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ بات انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اللہ کا ہم زندگی رکھا تو ضرور بتاؤں گا، اور بزرگان دین توحید کو کیسے سمجھاتے تھے۔
انشاءاللہ اس بات کو بھی انشاءاللہ اگر زندگی رکھی تو آنے والے جمعہ میں آپ کو ضرور سمجھاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کو سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ بزرگان دین کی محبت کے ساتھ ساتھ مولا ان کے تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔